آج ہم ایڈورڈ برنیز کی ایک بہت ہی مشہور اور شاید متنازع کتاب پروپاگینڈا پر بات کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار 1928 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ جدید معاشروں میں عوامی رائے کو کس طرح کیسے تشکیل دیا جاتا ہے، اس کی رہنمائی کیسے کی جاتی ہے اور اسے منظم کیسے کیا جاتا ہے۔ مائنڈ ورڈز میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسانی ذہن، جذبات اور کائنات کے پوشیدہ اصولوں کو ایک واضح، سادہ اور فکر انگیز انداز میں کھوجتے ہیں۔ یہاں ہر خیال، علم، حیرت اور سوچ کی ایک نئی سمت رکھتا ہے۔ اگر یہ سمجھنا مقصود ہو کہ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں، جذبات کیسے تشکیل پاتے ہیں اور کون سی نادیدہ قوتیں دنیا کی رہنمائی کرتی ہیں، تو آپ صحیح جگہ پر ہیں۔ اس ذہنی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہر روز خود کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا سیکھیں۔ تو سبسکرائب کریں اور مائنڈ ورڈز کے ساتھ جڑے رہیں۔ آج جس کتاب پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے مصنف ایڈورڈ برنیز، انہیں عوامی تعلقات یعنی پبلک ریلیشنز کا بانی مانا جاتا ہے۔ اچھا، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائیڈ کے بھانجے تھے۔ انہوں نے فرائیڈ کے انسانی نفسیات پر جو نظریات تھے انہیں تجارتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یعنی انہوں نے نفسیات کو مارکیٹنگ سے جوڑ دیا ایک طرح سے۔ بالکل، اور یہ کتاب پروپاگینڈا 1928 میں لکھی گئی تھی۔ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ 1928 یعنی پہلی جنگ عظیم کے صرف 10 سال بعد اور دوسری جنگ عظیم سے تقریباً ایک دہائی پہلے کا دور۔ جی، یہ ایک ایسا وقت تھا جب صنعتی انقلاب نے معاشرے کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ شہروں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور نئی ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں۔ جیسے اخبارات، ریڈیو، سنیما۔ ہاں، ان چیزوں نے لاکھوں لوگوں تک ایک ہی وقت میں ایک ہی پیغام پہنچانا ممکن بنا لیا تھا۔ اسی کو ماس سوسائٹی یا بڑے پیمانے پر معاشرہ کہتے ہیں۔ اس کے ابھرنے نے طاقت کی جو حرکیات تھیں انہیں بدل کر رکھ دیا۔ اچھا۔ برنیز نے یہ دیکھا کہ اب عوام کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے منظم کرنے اور اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب اسی ضرورت کا جواب ہے۔ یہ ان میکانزم کی وضاحت کرتی ہے جن کے ذریعے عوام کی رائے پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف اشتہار بازی سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے نا؟ مطلب یہ عوام کی سوچ اور ان کی عادات کو منظم کرنے کی ایک سائنس ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ پروپیگنڈا پر ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ جی۔ اس حصے میں ہم کتاب کے پہلے 2 ابواب کا احاطہ کریں گے۔ پہلا باب ہے افراتفری کو منظم کرنا یعنی آرگنائزنگ کیوس، اور دوسرا ہے نیا پروپیگنڈا یعنی دا نیو پروپیگنڈا۔ تو آئیے پہلے باب افراتفری کو منظم کرنا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ برنیز باب کا آغاز ایک ایسے جملے سے کرتے ہیں جو پڑھ کر انسان ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے۔ جی، وہ لکھتے ہیں، عوام کی منظم عادات اور آراء کی شعوری اور ذہین ہیرا پھیری جمہوری معاشرے کا ایک اہم عنصر ہے۔ ایک منٹ، ذہین ہیرا پھیری اور وہ اسے جمہوری معاشرے کا ایک اہم عنصر کہہ رہے ہیں؟ یہ تو جمہوریت کی ہماری سمجھ کے بالکل خلاف بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ چونکا دینے والا بیان جان بوجھ کر دیا گیا ہے تاکہ قاری کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ برنائز فوراً اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لاکھوں لوگ بستے ہیں تو ان کے درمیان ہاہنگی پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی قسم کی تنظیم ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی تنظیم کو وہ ایک پوشیدہ حکومت یا انویزیبل گورنمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جو لوگ معاشرے کے اس نادیدہ میکانزم کو چلاتے ہیں وہ ایک پوشیدہ حکومت تشکیل دیتے ہیں جو ہمارے ملک کی حقیقی حکمران طاقت ہے۔ پوشیدہ حکومت؟ یہ تو کسی سازشی نظریے جیسا لگتا ہے۔ کیا برنائز واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت اسی طرح چلتی ہے؟ دیکھیں، وہ اسے سازشی نظریہ نہیں مانتے بلکہ ایک عملی ضرورت قرار دیتے ہیں۔ ان کا ترک یہ ہے کہ جدید دنیا بہت پیچیدہ ہے۔ یہ تو ہے۔ مثال کے طور پر معیشت ہے، سیاست ہے، خارجہ پالیسی ہے۔ ان تمام موضوعات پر ایک عام شہری کے پاس اتنی معلومات یا اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر پہلو پر گہرائی سے تحقیق کر سکے۔ صحیح۔ اگر انتخابات میں 100 امیدوار کھڑے ہوں تو کیا ہر ووٹر ہر ایک کے منشور، اس کی تاریخ اور قابلیت کا تفصیلی جائزہ لے سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ نہیں، ظاہر نہیں۔
اسی لیے تو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا جو انتخاب کو 2 یا 3 اہم امیدواروں تک محدود کر دیتی ہیں۔ بالکل، اور برنیے اسی کو افراتفری کو منظم کرنا کہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں، میڈیا ہاؤسز، ماہرین اور مختلف سماجی رہنما یہ سب مل کر اس پوشیدہ حکومت کا حصہ ہیں۔ اچھا، یہ ہمارے لیے معلومات کو فلٹر کرتے ہیں، پیچیدہ مسائل کو آسان بناتے ہیں اور ہمارے سامنے محدود اور قابل انتظام آپشنز رکھتے ہیں۔ اور یہ صرف سیاست میں نہیں ہوتا ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ برنیز ایک اور مثال دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بازار سے صابن خریدنا ہو اور آپ کے سامنے ہزاروں برانڈز ہوں اور ہر ایک کی کیمیائی ساخت کا تجزیہ کرنا پڑے تو آپ کبھی فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر کمپنیاں برانڈز بناتی ہیں، اشتہار چلاتی ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں چند نام رہ جائیں اور ہمارا انتخاب آسان ہو جائے۔ لیکن کیا یہ عوام کی ذہانت کی توہین نہیں؟ کیا ہم خود فیصلے کرنے کے قابل نہیں؟ برنیز کے مطابق یہ ذہانت کا سوال نہیں ہے، یہ کارکردگی کا ہے۔ معاشرہ ایک خاموش معاہدے پر چلتا ہے کہ ہم کچھ معاملات میں قیادت کو قبول کریں گے تاکہ زندگی چلتی رہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بالکل، ہم ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صحیح دوا تجویز کرے گا، ہم اس کی کیمسٹری خود نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ہم ان ذہین اقلیتوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے عوامی مسائل کو چھان کر پیش کریں۔ ٹھیک ہے۔ برنیز کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی جیسے ریڈیو اور اخبارات اس نے اس عمل کو اور بھی ضروری بنا دیا ہے، کیونکہ اب خیالات اور معلومات سیکنڈوں میں پھیل سکتے ہیں۔ جس سے افراتفری کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ جی، اور اس کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی لوگوں کو صرف جغرافیائی طور پر نہیں بلکہ مفادات کی بنیاد پر بھی جوڑتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ 1928 میں بھی برنیز دیکھ رہے تھے کہ معاشرہ لاتعداد چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹا ہوا ہے، جیسے سزائے موت کے خاتمے کی لیگ سے لے کر کتوں سے محبت کرنے والوں کے کلب تک۔ صحیح۔ ہر گروہ کا اپنا رہنما ہوتا ہے، اپنے خیالات، اپنی اقدار ہوتی ہیں۔ اس پوشیدہ حکومت کا کام یہ سمجھنا ہے کہ ہر گروہ پر کون اثر انداز ہوتا ہے اور پھر ان رہنماؤں کے ذریعے پورے گروہ تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ یعنی وہ جڑ کو پکڑتے ہیں۔ بالکل، برنیز کا موقف ہے کہ اس میکانزم پر افسوس کرنا بیکار ہے۔ یہ جدید معاشرے کی حقیقت ہے اور اس کتاب کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو اگر یہ پوشیدہ حکومت معاشرے کو منظم کرنے کے لیے ضروری ہے اور یہ گروہوں کے رہنماؤں کے ذریعے کام کرتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اصل طاقت کیا ہے؟ وہ کون سا اوزار استعمال کرتے ہیں جس سے وہ لاکھوں لوگوں کی سوچ کو منظم کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کا جواب ہمیں دوسرے باب میں ملتا ہے، جہاں برنیز نئے پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں۔ بالکل، دوسرا باب اسی اوزار کی وضاحت کرتا ہے۔ برنیز ایک تاریخی موازنہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں طاقت بادشاہوں کے پاس تھی۔ جیسے فرانس کے بادشاہ لوئی چوہردم کا مشہور قول تھا، ریاست میں ہوں۔ جی، طاقت کا مرکز واضح تھا، نظر آنے والا تھا۔ لیکن صنعتی انقلاب، تعلیم کے پھیلاؤ اور پریس کی آزادی نے یہ طاقت بادشاہوں سے چھین کر عوام کو دے دی۔ عوام کی طاقت ایک حقیقت بن گئی۔ لیکن برنیز کہتے ہیں کہ اب ایک واپسی شروع ہو گیا ہے۔ اقلیت، یعنی وہی ذہنین اقلیت یا پوشیدہ حکومت، اس نے اکثریت پر اثر انداز ہونے کا ایک نیا اور بہت طاقتور طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ اور وہ طریقہ ہے پروپیگنڈا۔ ٹھیک ہے۔ جی، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 1928 تک سیاست ہو، کاروبار ہو، سماجی کام ہو، تعلیم ہو، کوئی بھی اہم شعبہ پروپیگنڈے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ یہ ایک ناگزیر آلہ بن چکا تھا۔ لیکن یہاں وہ ایک اہم وضاحت کرتے ہیں، ہے نا؟ جی، وہ پروپیگنڈا لفظ کے منفی تاثر کی بات کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران اس لفظ کا بہت غلط استعمال ہوا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی ہم اسے ایک منفی لفظ ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، برنیز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جنگ عظیم اول کے دوران جرمنوں نے اس لفظ کو اتنا استعمال کیا کہ اتحادیوں کے لیے یہ ایک گالی بن گیا، لیکن وہ اس کے اصل معنی کی طرف واپس جانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کا اصل معنی کیا تھا؟ یہ لفظ 17ویں صدی میں کیتھولک چرچ کی ایک کمیٹی کانگریگیٹیو دے پروپیگنڈا فیڈے سے نکلا تھا۔ اس کا کام دنیا بھر میں عیسائی عقیدے کو پھیلانا یعنی پروپیگیٹ کرنا تھا۔ اچھا، تو یہ تو ایک غیر جانبدار لفظ ہوا، جس کا مطلب ہے کسی نظریے کو پھیلانے کی منظم کوشش۔ بالکل، تو وہ اس کی ایک نئی جدید تعریف پیش کرتے ہیں، اور یہ تعریف بہت اہم ہے۔ کیا ہے وہ تعریف؟ برنیز کے مطابق جدید پروپیگنڈا ہے
کسی ادارے، خیال یا گروہ کے ساتھ عوام کے تعلقات کو متاثر کرنے کے لیے واقعات کو تخلیق کرنا یا شکل دینے کی ایک مستقل، پائیدار کوشش۔ مستقل اور پائیدار، یعنی یہ کوئی ایک دن کا اشتہار نہیں بلکہ ایک طویل مدتی سوچی سمجھی مہم ہے۔ جی ٹھیک ہے، اگر ہم اس لفظ کو اس کے اصل معنوں میں لیں تب بھی یہ نیا پروپیگنڈا پرانے طریقوں سے کیسے مختلف ہے؟ پہلے بھی تو اشتہار اور نعرے ہوتے تھے۔ یہ اس باب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ پرانا طریقہ فرد پر براہ راست حملہ کرتا تھا۔ وہ سیدھا اور آپ کہہ سکتے ہیں بے تکلف تھا۔ یعنی اس کا مقصد تکرار کے ذریعے فرد کی مزاحمت کو توڑنا تھا۔ مثال کے طور پر ایک اشتہار بار بار کہتا، آپ ابھی اولیری کی ربڑ کی ایڑیاں خریدیں۔ یہ آپ کی مرضی پر ایک براہ راست حملہ ہے۔ جبکہ نیا طریقہ بہت زیادہ لطیف اور بالواسطہ ہے، یہ فرد کو براہ راست نشانہ نہیں بناتا۔ بالکل، یہ ان سماجی ڈھانچوں اور گروہوں کے ذریعے کام کرتا ہے جن کا ہم نے پہلے باب میں ذکر کیا۔ یہ حالات پیدا کرتا ہے۔ حالات پیدا کرتا ہے؟ جی، تاکہ لوگوں میں جذباتی لہریں پیدا ہوں اور کسی چیز کی طلب خود بخود جنم لے۔ یہ لوگوں کو مجبور نہیں کرتا بلکہ انہیں آمادہ کرتا ہے۔ اچھا، کہ وہ خود وہی چاہیں جو پروپیگنڈا کرنے والا چاہتا ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کچھ بہترین عملی مثالیں دی گئی ہیں۔ آئیے مخمل یعنی ویلویٹ کی مثال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مخمل بنانے والوں کی صنعت مندی کا شکار تھی، وہ اسے بحال کرنا چاہتے تھے۔ پرانے طریقے سے تو وہ ہر اخبار میں اشتہار دیتے کہ مخمل خوبصورت ہے، مخمل پائیدار ہے، اسے خریدیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایک فیشن سروس بنائی۔ انہوں نے پیرس کے سب سے مشہور فیشن ڈیزائنرز جسے ورتھ اور لینون کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے نئے ڈیزائنوں میں مخمل کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اعلیٰ سوسائٹی کی جو بااثر خواتین تھیں انہیں مخمل کے گاؤن اور ہیٹ پہننے پر راضی کیا۔ یعنی اس وقت کی انفلوئنسرز۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ جب اخبارات اور فیشن میگزینز نے ان مشہور شخصیات کو مخمل پہنے ہوئے دکھایا اور اسے ایک خبر کے طور پر رپورٹ کیا تو اس نے خریداروں اور عام صارفین کو بہت متاثر کیا۔ انہیں لگا کہ مخمل فیشن میں واپس آ گیا ہے۔ جی، نتیجہ یہ نکلا کہ مخمل کی مانگ میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ لوگوں کو لگا کہ یہ فیشن کے نیا ٹرینڈ ہے، نہ کہ کوئی منصوبہ بند مہم۔ تو انہوں نے پروڈکٹ نہیں بیچی، انہوں نے ایک ماحول بنایا، ایک ٹرینڈ سیٹ کیا۔ لوگوں کو لگا کہ وہ فیشن کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ دراصل وہ ایک پروپیگنڈا مہم کا حصہ تھے۔ یہ واقعی ذہین ہے۔ ایک اور بہترین مثال بیکن کی ہے۔ فرض کریں ایک کمپنی بیکن کی فروخت بڑھانا چاہتی ہے۔ پرانا طریقہ کیا ہوتا؟ یہی کہ ہر جگہ زیادہ بیکن کھائیں، یہ سستا ہے، یہ توانائی دیتا ہے۔ بالکل، لیکن نیا جدید طریقہ ایک مختلف سوال پوچھتا ہے۔ لوگوں کے کھانے کی عادات کو کون متاثر کرتا ہے؟ جواب واضح، ڈاکٹر۔ صحیح۔ تو پبلک ریلیشنز کاؤنسل یعنی پروپیگنڈا کرنے والے تقریباً 5000 ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ ان سے یہ نہیں کہتے کہ بیکن کی سفارش کریں۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صرف ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ایک بھرپور ناشتہ جیسے بیکن اور انڈے صحت کے لیے ہلکے ناشتے سے بہتر ہے؟ کیونکہ جسم دن میں توانائی کھو دیتا ہے اور اسے صبح بھرپور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب زیادہ تر ڈاکٹر ہاں میں ہی دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ زیادہ تر ڈاکٹر متفق ہو گئے۔ پھر ان نتائج کو ملک بھر کے اخبارات میں شائع کرایا گیا، اس سرخی کے ساتھ کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بھرپور ناشتہ صحت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے اپنے ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے بھرپور ناشتہ کرنا شروع کر دیا، جس میں اکثر بیکن اور انڈے شامل ہوتے تھے۔ اور اس پوری مہم میں بیکن کا نام تک نہیں لیا گیا، صرف ایک خیال بیچا گیا، ایک عادت بیچی گئی۔ وہی بات، یہ کمال ہے۔ اور تیسری مثال پیانو کی ہے۔ پیانو خریدو کہنے کے بجائے جدید پروپیگنڈا کرنے والا معاشرے میں میوزک روم کا رجحان پیدا کرے گا۔ یہ کیسے کام کرے گا؟ دیکھیں، وہ مشہور انٹیریئر ڈیکوریٹرز کے ساتھ مل کر خوبصورت ماڈل میوزک رومز کی نمائش کا اہتمام کرے گا۔ ان نمائشوں میں مشہور موسیقاروں، فنکاروں اور سماجی شخصیات کو مدعو کیا جائے گا۔ اخبارات اور میگزینز ان ایونٹس کی کوریج کریں گے، جس سے یہ خیال عوام میں پھیلے گا کہ ایک پڑھے لکھے مہذب گھر میں ایک میوزک روم کا ہونا ایک اچھی اور جدید بات ہے۔ بالکل، اور جب یہ رجحان پھیل جائے گا تو آرکیٹیکٹس اپنے گھروں کے ڈیزائن میں میوزک روم شامل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہ خیال اخبارات اور میگزینز کے ذریعے عوام تک پہنچے گا۔ آخر کار ایک شخص جس سے لگے گا کہ اس کے گھر میں ایک میوزک روم ہونا چاہیے، وہ خود سوچے گا
اس میوزک روم کے لیے مجھے ایک پیانو کی ضرورت ہے؟ جی، وہ خود دکان پر جائے گا اور کہے گا برائے کرم مجھے ایک پیانو بھیج دیں۔ یہی نئے پروپیگنڈا کی طاقت ہے۔ پرانے طریقے میں بیچنے والا کہتا تھا پیانو خریدو، اور نئے طریقے میں خریدار خود آ کر کہتا ہے مجھے پیانو بیچو۔ اس نے صرف ایک پروڈکٹ نہیں بیچی بلکہ ایک خواہش پیدا کی، ایک ضرورت تخلیق کی۔ تو برنیز کا بنیادی موقف یہی ہے کہ یہ ذہنی اقلیتیں ہی ہیں جو پروپیگنڈا کو اس طرح مسلسل اور منظم طریقے سے استعمال کرتی ہیں۔ جی، یہی وہ لوگ ہیں جو عوام کو نئے خیالات سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں عمل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ برنیز کے مطابق کس طرح ایک پوشیدہ طاقت معاشرے کو افراتفری سے بچانے کے لیے ہماری رائے اور عادات کو منظم کرتی ہے، جی، اور یہ کہ نیا پروپیگنڈا براہ راست حملے کے بجائے بال واسطہ اور نفسیاتی طریقوں سے کام کرتا ہے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں۔ یعنی یہ صرف خیالات کو بیچنا نہیں ہے بلکہ ان حالات کو بنانا ہے جن میں وہ خیالات خود بخود ہمارے ذہن میں پیدا ہوں۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم اس بات کا مزید گہرائی میں جائزہ لیں گے کہ پروپیگنڈا عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے اور عوامی رائے کو کون کنٹرول کرتا ہے، یعنی وہ نئے پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے برنیز کے ایک بہت ہی طاقتور نظریے پر بات کی تھی جسے وہ غیر مرئی حکومت کہتا ہے۔ بالکل، یعنی معاشرے میں ایک ایسا چھوٹا مگر بااثر گروہ جو عوام کی سوچ اور ان کی عادات کو منظم کرتا ہے۔ ہاں، اور ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ برنیز کے نزدیک ایک جدید پیچیدہ معاشرے کو افراتفری سے بچانے کے لیے یہ عمل کیوں ناگزیر ہے۔ اور ہم نے وہ تاریخی پس منظر بھی دیکھا تھا کہ کیسے صنعتی انقلاب اور میڈیا کی طاقت نے اختیارات کو بادشاہوں سے عوام کو دے دیا، اور اس نئی عوامی طاقت کو ایک سمت دینے کی ضرورت نے نئے پروپیگنڈا کو جنم دیا۔ آج ہم اسی سائنسی طریقے کی گہرائی میں اتریں گے۔ آج کی گفتگو کا محور کتاب کا ایک بہت ہی اہم باب ہے، عوامی تعلقات کی نفسیات۔ دی سائیکالوجی آف پبلک ریلیشنز۔ جی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے نفسیاتی اصول ہیں جن کی بنیاد پر برنیز یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عوام کی رضامندی کو باقاعدہ طور پر اس کے الفاظ میں انجینئر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ویسے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آئیے اس کی پہلی پرت کھولتے ہیں۔ برنیز کے پورے نظریے کی بنیاد ایک بہت ہی بنیادی نقطے پر کھڑی ہے کہ ایک فرد جب اکیلا ہوتا ہے تو اس کی سوچ، اور جب وہ ایک گروہ کا حصہ بن جاتا ہے تو اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہیں سے سارا کھیل شروع ہوتا ہے نا؟ جی، یہ کلیدی نقطہ ہے۔ برنیز اپنے دور کے مفکرین جیسے گستاف لی بون اور ٹروٹر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ گروہی ذہن یا ہرڈ مائنڈ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اچھا۔ یہ منطق اور دلیل کی بنیاد پر نہیں سوچتا، اس کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنی عادتیں ہوتی ہیں، اور یہ تاثرات پر رد عمل دیتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے کہ گروہ سوچتا نہیں بلکہ اس کے امپلسز ہوتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، مطلب جب میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کوئی فیصلہ کر رہا ہوں تب بھی میں اس گروہی ذہن کا حصہ ہوں؟ برنیز کے مطابق بالکل۔ وہ لکھتا ہے کہ انسان فطرتاً ایک گروہی مخلوق ہے۔ وہ خود کو ایک ریوڑ کا حصہ محسوس کرتا ہے، چاہے وہ اپنے کمرے میں بالکل تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ ہوں گے۔ ہمارے ذہن پر ہمارے خاندان، ہمارے دوستوں، ہمارے معاشرے کی سوچ کے ان گنت غیر مرئی دھاگے ہر وقت اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آزادانہ طور پر سوچ رہے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ کیا اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ کیونکہ یہ خیال سننے میں کافی تجریدی سا لگ رہا ہے۔ برنیز ایک بہت ہی شاندار مثال دیتا ہے جو آج بھی اتنی ہی متعلقہ ہے۔ فرض کریں ایک شخص ایک نئی کار خریدتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے اس گاڑی کے انجن، اس کی مائلیج اور اس کی تکنیکی خصوصیات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ جو کہ ہم سب کرتے ہیں، خود کو ایک منطقی خریدار ثابت کرنے کی کوشش۔ بالکل، لیکن برنیز کہتا ہے کہ حقیقت میں اس کے فیصلے کے پیچھے وہ اصل محرکات کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ جیسے؟ ہو سکتا ہے اس نے وہ گاڑی اس لیے خریدی ہو کیونکہ اس کے دفتر میں جس شخص کی وہ بہت عزت کرتا ہے اس نے پچھلے ہفتے ہی وہی گاڑی خریدی تھی،
یا ہو سکتا ہے اس کے پڑوسیوں کا خیال تھا کہ وہ اتنی مہنگی گاڑی نہیں خرید سکتا اور وہ انہیں غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، یعنی سماجی دباؤ۔ جی، یا شاید، اور یہ سب سے دلچسپ ہے، اس گاڑی کا رنگ بالکل وہی تھا جو اس کے کالج کا رنگ تھا، اور اس رنگ سے اس کے لاشعور میں اچھی یادیں وابستہ تھیں۔ یہ وہ اصل نفسیاتی محرکات ہیں جن کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ واہ! اچھا، تو اگر گروہی ذہن اتنا غیر منطقی اور جذباتی ہے اور ہمارے انفرادی فیصلے بھی لاشعوری خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر ایک پروپیگنڈا کرنے والا اسے کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ آپ اس سے دلیل تو نہیں کر سکتے نا؟ پھر وہ کون سے اوزار ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے؟ برنیز اس کے لیے دو بنیادی اوزار بتاتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے سیدھا راستہ ہے لیڈرشپ کا استعمال۔ لیڈرشپ۔ صحیح، عوام کو متاثر کرنے کے بجائے ان کے لیڈروں کو متاثر کرو۔ ہر گروہ کے اپنے قابل اعتماد رہنما ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ برنیز کہتا ہے کہ اگر آپ ان رہنماؤں کو اپنے مقصد کے لیے قائل کر لیں تو آپ کو پورے گروہ کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ گروہ کا پہلا رد عمل اپنے رہنما کی پیروی کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یعنی جڑ کو پکڑو، شاخیں خود ہی ساتھ آ جائیں گی۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی واضح لیڈر نہ ہو یا ان تک پہنچنا ممکن نہ ہو؟ ایسی صورت میں دوسرا اور شاید زیادہ طاقتور اوزار استعمال ہوتا ہے، کلیشے، مخصوص الفاظ اور علامتیں۔ مانسک شارٹ کٹس۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جو خیالات اور تجربات کے ایک پورے مجموعے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ برنیز مثال دیتا ہے کہ اس کے دور میں بالشوک کا لفظ عوام کو کسی بھی نئے خیال سے ڈرانے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار بن گیا تھا۔ یہ تو الفاظ کا کھیل ہے، یعنی آپ اصل مسئلے پر بات نہیں کرتے، آپ صرف ایک لیبل لگا دیتے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں پہلے سے موجود خوف کو جگا دیتا ہے۔ جی، اس کی ایک اور بہترین مثال ہسپتال کی ہے۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ میں ایویکویشن ہسپتال پر بہت تنقید ہونے لگی۔ اچھا۔ وہاں زخمیوں کا علاج عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ اب حکومت کے لیے لاکھوں لوگوں کو یہ سمجھانا کہ یہ ایک خاص قسم کا ہنگامی ہسپتال ہے، تقریباً ناممکن کام تھا۔ تو پروپیگنڈا کرنے والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہت ہی ہوشیار کام کیا۔ انہوں نے صرف اس کا نام بدل کر ایویکویشن پوسٹ رکھ دیا۔ صرف نام بدل دیا؟ جی، صرف ایک لفظ کی تبدیلی، اور تنقید کا طوفان تھم گیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، صرف ایک لفظ بدلنے سے اتنا بڑا فرق کیسے پڑ گیا؟ مسئلہ تو وہیں کا وہی تھا۔ فرق اس لیے پڑا کیونکہ مسئلہ حقیقت میں نہیں بلکہ لوگوں کی نفسیات میں تھا۔ ہسپتال کے لفظ سے عوام کے ذہن میں طویل اور مکمل دیکھ بھال کا تصور جڑا ہوا تھا۔ صحیح۔ لیکن پوسٹ کا لفظ سن کر ذہن میں ایک چھوٹی، ہنگامی اور عارضی جگہ کا تصور آتا ہے، جیسے کوئی فرسٹ ایڈ پوسٹ۔ کسی کو بھی ایک پوسٹ سے مکمل علاج کی توقع نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا، مسئلے کے بارے میں تاثر بدل دیا۔ بالکل، اور یہ واقعی ذہن کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے۔ اور یہیں سے برنیز پرانے اور نئے پروپیگنڈا یا پرانی اور نئی سیلز مین شپ کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے۔ یہ اس باب کا میرے خیال میں سب سے اہم حصہ ہے۔ جی، یہ اس کی سوچ کا مرکزی خیال ہے۔ پرانا طریقہ جسے وہ ری ایکشن سائیکالوجی کہتا ہے، اس نظریے پر مبنی تھا کہ انسانی ذہن ایک مشین کی طرح ہے۔ آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور ایک مخصوص رد عمل آتا ہے۔ اچھا۔ اس نظریے کے تحت ایک ہی پیغام کو بار بار، ہزاروں بار دہرایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کی عادت بن جائے اور وہ اس پر یقین کرنے لگ جائیں۔ یہ ایک طرح کا ذہنی ہتھوڑا تھا۔ جیسے بیکن کے وہ پرانے اشتہارات جن کی برنیز نے مثال دی ہے، بیکن زیادہ کھائیں، بیکن کھائیں کیونکہ یہ سستا ہے، بیکن کھائیں کیونکہ یہ توانائی دیتا ہے۔ جی، یہ فرد پر ایک براہ راست حملہ تھا جس کا مقصد اس کی مزاحمت کو توڑنا اور اپنی بات اس کے ذہن میں ٹھونسنا تھا۔ جبکہ نیا پروپیگنڈا کرنے والا وہ یہ راستہ اختیار نہیں کرتا ہے۔ بالکل نہیں، وہ جو گروہی نفسیات کے ان اصولوں کو سمجھتا ہے، وہ عوام سے براہ راست کچھ خریدنے کو نہیں کہتا۔ وہ فروخت کے خلاف مزاحمت کو توڑنے کے بجائے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو کرتا کیا ہے؟ اس کا کام ہے حالات پیدا کرنا۔ وہ ایسا ماحول بناتا ہے جس میں وہ خواہش خود بخود جنم لیتی ہے۔ آئیے بیکن کی اسی مثال کو نئے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ نیا سیلز مین یہ نہیں کہے گا کہ بیکن کھاؤ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے سوچے گا لوگوں کی کھانے کی عادات پر سب سے زیادہ کون اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز؟ بالکل، جواب واضح ہے،
ڈاکٹر۔ اس کے بعد وہ ملک کے نامور ڈاکٹروں کے پاس جائے گا اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ عوامی طور پر کہیں کہ ناشتے میں بیکن کھانا ایک صحت مند عادت ہے۔ اچھا، وہ جانتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے ڈاکٹروں کی نصیحت پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر ایک قابل اعتماد اتھارٹی ہے۔ اس طرح بیکن کی فروخت خود بخود بڑھ جائے گی۔ بغیر کسی کو یہ کہے کہ بیکن خریدو، یہ تو کمال کی حکمت عملی ہے۔ جی، یعنی آپ پروڈکٹ نہیں بیچ رہے، آپ ایک ایسا خیال بیچ رہے ہیں جو بالآخر آپ کی پروڈکٹ کی فروخت کا باعث بنے گا۔ اور اس بواسطہ طریقے کی سب سے شاندار مثال جو کتاب میں ہے وہ پیانو کی ہے۔ اوہو، وہ تو بہترین مثال ہے۔ پرانا اشتہار سیدھا سیدھا کہتا تھا، ایک موزارٹ پیانو خریدیں، یہ سستا ہے اور سالوں چلے گا۔ یہ ایک براہ راست اپیل تھی۔ جی، لیکن نیا پروپیگنڈا کرنے والا جانتا ہے کہ آج کے دور میں ایک خاندان کے پاس محدود پیسہ ہے اور پیانو خریدنے کا فیصلہ ایک نئی کار یا ایک نئے ریڈیو خریدنے کے فیصلے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تو وہ پیانو کی خوبیوں پر بات نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کے بجائے وہ گھر میں ایک میوزک روم رکھنے کے خیال کو فروغ دے گا۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو لوگوں کی گھر سے محبت، سٹیٹس اور ثقافت سے جڑی گہری جبلتوں کو اپیل کرتا ہے۔ اور وہ اس خیال کو فروغ کیسے دے گا؟ یہ صرف ایک خیال ہے، کوئی ٹھوس چیز تو نہیں؟ وہ اسے ٹھوس بنائے گا۔ وہ ملک کے مشہور انٹیریئر ڈیکوریٹرز کے ساتھ مل کر مختلف تاریخی ادوار کے میوزک رومز کی نمائشوں کا اہتمام کرے گا۔ اچھا، ان کمروں کو قیمتی فرنیچر اور نایاب فن پاروں سے سجایا جائے گا تاکہ انہیں وقار اور حیثیت ملے۔ پھر اس نمائش میں عوامی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہ ایک شاندار تقریب منعقد کرے گا۔ اور اس میں وہ بااثر شخصیات کو بلائے گا، جیسے معروف موسیقار، مشہور فنکار، سماجی رہنما۔ بالکل۔ جب عوام دیکھیں گے کہ ان کے لیڈرز اس خیال کی حمایت کر رہے ہیں تو یہ خیال ان کے ذہن میں مزید مضبوط ہو جائے گا۔ یہی نہیں، وہ آگے بڑھ کر مشہور آرکیٹیکٹس کو بھی اس بات پر قائل کرے گا کہ وہ اپنے نئے گھروں کے ڈیزائن میں میوزک روم کو ایک لازمی جز کے طور پر شامل کریں۔ اور جب بڑے آرکیٹیکٹس ایسا کریں گے تو چھوٹے آرکیٹیکٹس بھی ان کی تقلید کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کے ذہن میں میوزک روم کا خیال ایک فیشن، ایک ضرورت بن کر بس جائے گا۔ اور پھر پیانو خریدنے کا خیال انہیں کسی اشتہار کا نتیجہ نہیں بلکہ اپنا ذاتی خیال محسوس ہوگا۔ بالکل۔ اور آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ پرانے طریقے میں مینوفیکچرر خریدار کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پلیز ایک پیانو خریدو۔ لیکن نئے طریقے نے اس پورے عمل کو الٹ دیا ہے۔ اب خریدار خود مینوفیکچرر سے کہے گا، پلیز مجھے ایک پیانو بیچو۔ یہی رضامندی کی انجینئرنگ کی بہترین مثال ہے۔ اس تکنیک کا ایک اور عملی مظاہرہ آئیوری صابن کی قومی مجسمہ سازی مقابلے کی مہم میں نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک زبردست کیس اسٹڈی ہے۔ جی ہاں، پراکٹر اینڈ گیمبل کمپنی نے سفید صابن سے مجسمہ سازی کے لیے قومی سطح پر انعامات کا ایک سلسلہ شروع کیا، لیکن انہوں نے صرف مقابلہ نہیں کرایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نامور فنکاروں اور مجسمہ سازوں کو اس مہم کا حصہ بنایا۔ اس سے یہ مقابلہ صرف ایک تجارتی سرگرمی نہیں رہا، بلکہ اسے ایک تعلیمی اور فنی تحریک کی حیثیت مل گئی۔ تو ملک بھر کے اسکولوں میں بچوں کو آرٹ کی کلاسوں میں صابن سے مجسمے بنانا سکھایا جانے لگا۔ جی، اور اس ایک مہم نے، جیسا کہ برنیز لکھتا ہے، کئی نفسیاتی تاروں کو ایک ساتھ چھیڑ دیا۔ اس نے لوگوں کی جمالیاتی حس کو اپیل کیا، مقابلہ بازی کے جذبے کو ابھارا، گروپ میں مل کر کام کرنے کے سماجی رجحان کو استعمال کیا، اور سب سے بڑھ کر ماں کی ممتا کو بھی استعمال کیا، کیونکہ مائیں گھر میں بچوں کو اس تعمیری کام میں مصروف دیکھنا پسند کرتی تھیں۔ اور یہاں ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ لیڈر یا ماہرین کسی مہم کی حمایت صرف تب کرتے ہیں جب اس مہم کے مقاصد ان کے اپنے مفادات سے ہم آہنگ ہوں۔ اچھا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آئیوری صابن کے مقابلے میں نامور فنکاروں اور ماہرین تعلیم نے اس لیے حمایت کی کیونکہ یہ مقابلہ ملک میں فن اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے رہا تھا، جو ان کا اپنا مقصد بھی تھا۔ تو پروپیگنڈا کرنے والے کا اصل کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے تجارتی مفاد اور معاشرے کے بااثر گروہوں کے نظریاتی مفادات کے درمیان یہ مشترکہ زمین تلاش کرے۔ بالکل۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی یہ صرف پیسے کا کھیل نہیں ہے بلکہ مفادات کی ہاں آہنگی کا کھیل ہے۔ آپ کسی کو تب تک اپنی طرف نہیں لا سکتے جب تک آپ یہ نہ ثابت کر دیں کہ آپ کا مقصد ان کے مقصد کو بھی آگے بڑھاتا ہے۔
یہ ایک طرح سے ون ون صورتحال پیدا کرنا ہے۔ بالکل۔ ایک ریلوے کمپنی اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتی ہے۔ پرانا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی سروس کے اشتہار دے۔ نیا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کمپنی کے مفادات اور اس کی کمیونٹیز کے مفادات کہاں ملتے ہیں۔ اور پھر وہ کمپنی کو چیمبرز آف کامرس کے ساتھ مل کر کام کرنے پر آمادہ کرے گا تاکہ ان علاقوں میں نئی صنعتیں لانے میں مدد کی جا سکے۔ جب علاقے میں معاشی ترقی ہوگی تو ریلوے کا کاروبار خود بخود بڑھ جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کے مفادات کا باہمی تعامل ہے۔ جی۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم نے یہ دیکھا کہ برنیز کے مطابق عوامی ذہن کوئی منطقی شے نہیں ہے۔ یہ جذبات، عادات اور علامتوں کا ایک ایسا میدان ہے جسے ماہرانہ طریقے سے منظم کیا جا سکتا ہے۔ اور فرد کی نفسیات اور گروہ کی نفسیات میں بہت بڑا فرق ہے، اور پروپیگنڈا کا اصل ہدف فرد نہیں بلکہ گروہ ہوتا ہے۔ اور اس گروہ کو منظم کرنے کا طریقہ براہ راست احکامات دینا یا دلیل دینا نہیں، بلکہ بالواسطہ طور پر حالات پیدا کرنا ہے، لیڈروں اور ماہرین کو متاثر کرنا ہے۔ اور لوگوں کی ان گہری اور لاشعوری خواہشات کو سمجھنا ہے جن سے وہ خود بھی واقف نہیں۔ تو اصل کھیل یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز بیچی جائے، اصل کھیل یہ ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کی خواہش پیدا کی جائے اور آپ کو لگے کہ یہ خیال آپ کا اپنا تھا۔ برنیز نے 100 سال پہلے جس رضامندی کی انجینئرنگ کی بات کی تھی، آج کا پورا انفلوئنسر مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا نظام اسی ایک خیال پر کھڑا ہے۔ بالکل اسی پر۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پروپیگنڈا کے یہ اوزار اور حکمت عملیاں سیاست، قیادت اور جمہوری نظاموں میں کیسے کام کرتی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے پروپیگنڈا کی نفسیات اور اس کے بنیادی اصولوں پر بات کی تھی، لیکن آج ہم اس موضوع کو ایک قدم اور آگے لے جا رہے ہیں۔ ہم خاص طور پر ایڈورڈ برنیز کی کتاب کے دو بہت ہی اہم ابواب پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ایک ہے پروپیگنڈا اور سیاسی قیادت، اور دوسرا وہ حصہ جو جمہوریت میں پروپیگنڈا کے کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور یہ آج کے دور کے لیے شاید سب سے اہم بحث ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برنیز کے مطابق ایک آزاد اور جمہوری معاشرے میں پروپیگنڈا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری کیوں ہے۔ یہ خیال اپنے آپ میں بہت متنازع ہے۔ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ عوام کی رائے کو بغیر کسی ظاہری دباؤ یا جبر کے کیسے بنایا اور بدلا جاتا ہے، اور سیاسی رہنما اس فن کو، اس سائنس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں سے سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس نے مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ کیا جمہوریت، جیسا کہ ہم اسے جانتے اور سمجھتے ہیں، واقعی کروڑوں لوگوں کی آزاد مرضی کا اظہار ہے؟ یا پھر عوام کی اس مرضی کو پردے کے پیچھے کچھ نادیدہ قوتیں تشکیل دے رہی ہیں؟ یہ ایک بے چین کر دینے والا سوال ہے، اور آئیے آج اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بحث کو شروع کرنے کے لیے میرے خیال میں برنیز کے بنیادی مقدمے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید جمہوری معاشرہ ناقابل یقین حد تک بڑا اور پیچیدہ ہے۔ اتنے سارے مسائل، اتنی ساری معلومات، اتنے سارے امیدوار۔ یعنی معلومات کا ایک سیلاب ہے جس میں عام انسان ڈوب سکتا ہے۔ بالکل، اور ان کے خیال میں ایک عام شہری جو اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہے، اس کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ ہر عوامی معاملے پر گہرائی سے تحقیق کر کے ایک باخبر اور آزادانہ رائے قائم کر سکے۔ اور اسی پیچیدگی اور معلومات کے سیلاب کی وجہ سے برنیز کہتے ہیں ایک ایسی نادیدہ حکومت یعنی انویزیبل گورنمنٹ خود بخود وجود میں آ جاتی ہے۔ ایک منٹ، نادیدہ حکومت، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں سازشی نظریات آنے لگتے ہیں۔ جی بالکل۔ کیا وہ کسی خفیہ تنظیم یا کسی الومناٹی جیسے گروہ کی بات کر رہے ہیں جو پردے کے پیچھے سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور برنیز اس کی فوراً وضاحت کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی سازش نہیں ہے، وہ اسے معاشرے کے چلنے کا ایک منطقی اور قدرتی نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ یہ نادیدہ حکومت ان چند لوگوں پر مشتمل ہے جو عوام کی نفسیات، ان کے تعصبات، ان کی خواہشات اور سماجی رویوں کو سمجھتے ہیں۔ برنیز کے الفاظ میں یہی وہ لوگ ہیں جو ان تاروں کو کھینچتے ہیں جو عوامی ذہن کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی خفیہ سازش نہیں بلکہ ایک طرح کی سماجی ضرورت ہے، مطلب معاشرے کو افراتفری سے بچانے کا ایک نظام۔ جی ہاں، بالکل۔
وہ اس کی ایک بہترین مثال دیتے ہیں جو اس تصور کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پر تو جمہوریت میں ہر شہری کو حق ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ووٹ دے سکتا ہے، جی، لیکن ذرا تصور کریں، اگر لاکھوں لوگ ہزاروں امیدواروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی کوشش کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف افراتفری اور بے یقینی، کوئی بھی واضح مینڈیٹ کے ساتھ نہیں جیت پائے گا۔ بالکل۔ یہ بات تو درست ہے۔ اسی لیے تو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو انتخابات کو 2، 3 یا چند بڑے امیدواروں تک محدود کر دیتی ہیں۔ تو کیا برنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی اسی نادیدہ حکومت کا حصہ ہیں جو ہمارے لیے بالکل کرتی ہیں، ہاں، جو ہمارے لیے سلیکشن کو فلٹر کرتی ہیں؟ ہاں فلٹر کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ نادیدہ گورنرز اس لیے ضروری ہیں تاکہ معاشرہ منظم طریقے سے چل سکے۔ اگر ہر شخص ہر چیز کا خود تجزیہ کرنے لگے، چاہے وہ صبح اٹھ کر ٹوتھ پیسٹ خریدنا ہو یا ملک کے معاشی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہو، تو ہماری زندگی مفلوج ہو جائے گی۔ صحیح۔ اس لیے برنیز کہتے ہیں کہ ہم نے بحیثیت معاشرہ رضاکارانہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک چھوٹا ماہر گروہ ہمارے لیے معلومات کو چھانے، معاملات کو آسان بنائے اور ہمارے سامنے محدود لیکن قابل فہم انتخاب پیش کرے۔ اور پروپیگنڈا وہ آلہ ہے، وہ ٹول ہے جس کے ذریعے یہ سارا عمل انجام پاتا ہے۔ جی، یہ وہ طریقہ ہے جس سے یہ نادیدہ حکومت عوام تک اپنے خیالات پہنچاتی ہے اور انہیں ایک خاص سمت میں سوچنے پر آمادہ کرتی ہے۔ صحیح کہا، پروپیگنڈا وہ انجن ہے جو اس پورے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ افراتفری کو ایک منظم شکل دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، یہ نادیدہ حکومت والی بات تو ایک حد تک سمجھ آتی ہے کہ معاشرے کو ایک نظم و ضبط کی ضرورت ہے، لیکن اس سارے نظام میں ایک منتخب سیاسی رہنما کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ بھی اسی نادیدہ حکومت کا ایک مہرہ ہے یا وہ اسے استعمال کرتا ہے؟ یہیں پر برنیز سیاست دانوں پر اپنی تنقید کا آغاز کرتے ہیں۔ اور وہ بہت سخت تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید جمہوریت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ عوام کو کیسے راضی کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے رہنماؤں کو قیادت کرنے پر کیسے آمادہ کیا جائے۔ وہ اس مشہور مقولے کو یکسر مسترد کرتے ہیں کہ عوام کی آواز خدا کی آواز ہے۔ برنیز کے نزدیک یہ ایک خطرناک خوش فہمی ہے۔ کیوں؟ جمہوریت کی تو بنیادی سی نظریے پر ہے۔ برنیز کہتے ہیں کہ عوام کی رائے اکثر ان کی اپنی نہیں ہوتی، یہ پہلے سے موجود تعصبات، سنی سنائی باتوں اور ان نعروں اور زبانی فارمولوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو رہنما خود انہیں فراہم کرتے ہیں۔ یعنی عوام کی رائے دراصل رہنماؤں کی فراہم کردہ سوچ کی بازگشت ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں وہ سیاست اور کاروبار کا وہ مشہور موازنہ کرتے ہیں جو آج بھی اتنا ہی سچ لگتا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ سیاست عوام پر اثر انداز ہونے کے فن میں کاروبار سے دہائیوں پیچھے ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ کاروباری دنیا نے تو عوام کی نفسیات کو سمجھ کر انہیں اپنی مصنوعات بیچنے کا فن کمال تک پہنچا دیا ہے، جبکہ سیاستدان اب بھی پرانے، گھسے پٹے اور غیر مؤثر طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اس کی ایک ایسی مثال دیتے ہیں جو آنکھیں کھول دیتی ہے۔ وہ ایملی نیول بلیئر نامی ایک خاتون کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے ایک سیاسی مہم کے اخراجات کا تجزیہ کیا۔ ہاں، یہ حصہ بہت دلچسپ تھا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ ایک ہفتے کے طویل دورے میں ایک سینیٹر نے تقریباً 1000 میل کا سفر کیا، درجنوں تقریریں کی اور آخر میں صرف 1105 ایسے لوگوں تک پہنچ پائے جن کے ووٹ تبدیل ہونے کا کوئی امکان تھا۔ صرف 1105 لوگ؟ جی، اور جب اس پوری مہم کا خرچہ ان ممکنہ ووٹروں پر تقسیم کیا گیا تو پتہ چلا کہ ہر ایک ووٹ حاصل کرنے پر $15.27 لاگت آئی، اور یہ 1920 کی دہائی کی بات ہے۔ $15 فی ووٹ، آج کے حساب سے تو یہ سینکڑوں ڈالر بنتے ہوں گے۔ یقیناً۔ برنیز کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی سیلز مینیجر اپنی کمپنی کو ایسی کارکردگی دکھائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اسے فوراً نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ تو سیاستدان اتنے غیر مؤثر طریقے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی مہم کو ایک کاروباری پروڈکٹ کی طرح نہیں دیکھتے۔ تو برنیز کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاستدان کو ایک کاروباری شخص کی طرح سوچنا چاہیے۔ بالکل۔ اسے عوام کو محض ووٹر نہیں بلکہ ایک خریدار سمجھنا چاہیے جسے وہ اپنی شخصیت اور اپنے نظریات فروخت کر رہا ہے۔ اور یہاں سے وہ ایک مکمل سائنسی منصوبہ پیش کرتے ہیں کہ ایک جدید سیاسی مہم کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سائنسی منصوبہ والی بات بہت دلچسپ ہے۔ یعنی سیاست صرف جوش اور نعروں کا کھیل نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا مرحلہ وار عمل ہے۔
اس کے کیا مراحل ہیں؟ جی، وہ ایک پورا بلو پرنٹ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے مقاصد کا تعین۔ ایک سیاست دان کو اپنے مقاصد کو اتنی ہی وضاحت اور سادگی سے بیان کرنا چاہیے جتنا ایک صابن بنانے والی کمپنی اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کرتی ہے۔ وعدے ایسے ہوں جو قابل عمل لگے اور جن پر عوام بھروسہ کر سکے۔ کوئی مبہم باتیں نہیں، بالکل واضح اہداف۔ اس کے بعد دوسرا قدم، اور شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ متعلقہ، عوامی تجزیہ ہے۔ یہ صرف اندازے لگانے کے بارے میں نہیں ہے۔ برنیس تو تقریباً ایک صدی پہلے کہہ رہے تھے کہ عوام کا سائنسی تجزیہ کیا جائے تاکہ ان کی ضروریات، ان کے خوف اور ان کے تعصبات کو سمجھا جا سکے۔ یہ تو آج کی ڈیٹا انالیٹکس اور مائکرو ٹارگیٹنگ کی بنیاد لگ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ اسی نظریے کی ابتدائی شکل ہے۔ برنیز کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھو کہ عوام کیا چاہتے ہیں، پھر اپنی مہم کو ان کی خواہشات کے مطابق ڈھالو۔ تیسرا قدم ہے بجٹ سازی۔ ایک سیاسی مہم کے اخراجات کا ایک کاروباری ادارے کی طرح بجٹ بنایا جائے۔ ہر چیز کا حساب ہو، اخبارات کے اشتہارات، پوسٹرز، جلسے، ریڈیو، ہر پروپیگنڈا کے ذریعے کے لیے فنڈز کو منصوبہ بندی کے تحت مختص کیا جائے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم قدم، جذباتی اپیل کا استعمال۔ جی، برنیز جانتے تھے کہ فیصلے منطق سے نہیں، جذبات سے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جذبات کا استعمال بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے۔ ہر جذباتی عمل مہم کے کسی بڑے پیغام کی علامت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی امیدوار کسی بچے کو گود میں اٹھاتا ہے تو یہ صرف ایک اچھی تصویر نہیں ہونی چاہیے، یہ عمل اس کی بچوں کی فلاح و بہبود کی پالیسی کی ایک زندہ علامت بننا چاہیے اور اس کے پورے پلیٹ فارم سے جڑا ہونا چاہیے۔ بالکل، اور اس جذباتی اپیل کو مؤثر بنانے کے لیے برنیز گروہی نفسیات پر بہت زور دیتے ہیں۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں کہ عوام کو ایک بڑے بے شکل ہجوم کے طور پر مت دیکھو۔ معاشرہ آپس میں جڑے ہوئے ہزاروں چھوٹے بڑے گروہوں کا ایک مجموعہ ہے۔ معاشی گروہ، سماجی گروہ، مذہبی گروہ، نسلی گروہ وغیرہ۔ صحیح۔ ایک کامیاب مہم ان تمام گروہوں کو ان کے اپنے مفادات اور جذبات کے ذریعے الگ الگ اپیل کرتی ہے۔ اس کی وہ تاریخی مثال جو انہوں نے صدر کیلوین کولج کی دی، وہ کمال ہے۔ جب صدر کولج نے اداکاروں کے ایک گروپ کو ناشتے پر وائٹ ہاؤس بلایا تو بظاہر یہ ایک عام سی ملاقات تھی، لیکن برنیز اس کے پیچھے کی نفسیات بتاتے ہیں۔ وہ ایک شاندار مثال ہے۔ کولج کو خاموش کیل کہا جاتا تھا۔ وہ بہت سنجیدہ اور غیر دلچسپ شخصیت کے مالک تھے، لیکن اس ایک ناشتے سے انہوں نے کیا حاصل کیا؟ اول، انہوں نے اداکاروں کے گروہ کو اپنے ساتھ جوڑا۔ دوم، ان اداکاروں کے کروڑوں مداحوں تک ایک مثبت پیغام پہنچایا۔ سوم، میڈیا نے اس خبر کو اٹھایا جس سے تفریح پسند کرنے والے عام لوگوں کے ذہن میں بھی صدر کی ایک نرم شبیہہ بنی۔ ایک تیر سے کئی شکار، یہ ہے گروہی نفسیات کا استعمال۔ بالکل۔ واہ، یہ تو بالکل ہی الگ سطح کی سوچ ہے۔ یہ صرف تقریر کرنا یا اشتہار دینا نہیں ہے، یہ حالات پیدا کرنا ہے، جیسا کہ برنیز کہتے ہیں۔ یعنی ایسے واقعات تخلیق کرو جن پر لوگ خود بات کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ جی ہاں، اور ان کی سب سے بہترین مثال کم ٹیرف پر مہم چلانے والے سیاستدان کی ہے۔ ایک عام سیاستدان کیا کرے گا؟ وہ ریڈیو پر جا کر ایک خوش تقریر کرے گا، مجھے ووٹ دو کیونکہ زیادہ ٹیرف سے مہنگائی بڑھتی ہے۔ شاید کچھ لوگ سنیں، زیادہ تر نظر انداز کر دیں۔ لیکن برنیز کا سیاستدان ایسا نہیں کرے گا۔ وہ پہلے پورا میدان تیار کرے گا۔ بالکل، وہ پہلے عوام کو جذباتی طور پر اس مسئلے سے جوڑے گا۔ وہ کئی شہروں میں ایسی نمائشیں منعقد کروائے گا جو یہ دکھائیں گی کہ ٹیرف کی وجہ سے ایک عام خاندان کی روزمرہ کی اشیاء، روٹی، کپڑے، جوتے کتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اچھا۔ وہ ملک کے بااثر مردوں کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ وہ احتجاجاً مہنگے اونی کپڑوں کا بائیکاٹ کر کے سوتی سوٹ پہن کر تقریبات میں جائیں، تاکہ یہ ایک فیشن سٹیٹمنٹ اور خبر بن جائے۔ یعنی ایک پورا ماحول بنایا جائے گا۔ جی، وہ سماجی کارکنوں سے رپورٹیں تیار کروائے گا کہ اون کی قیمتیں غریبوں کی صحت کو سردیوں میں کیسے متاثر کر رہی ہیں۔ یہ تو شطرنج کی بازی لگ رہی ہے، سیاست نہیں۔ یعنی جب تک وہ سیاستدان ریڈیو پر بات کرنے آئے گا، عوام پہلے ہی اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، غصے میں ہوں گے اور جذباتی طور پر اس سے جڑ چکے ہوں گے۔ صحیح پکڑا آپ نے۔
وہ ان پر کوئی نیا خیال مسلط نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ وہ ان کے ذہنوں میں پہلے سے موجود فطری سوالات اور خدشات کا جواب دے رہا ہوگا۔ یہ تو ذہن کو قابو کرنے کا ایک ناقابل یقین طریقہ ہے۔ یہ عوام کی مزاحمت پر حملہ کرنے کے بجائے اس مزاحمت کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کے لیے حالات پیدا کرنا ہے۔ یہ سب اتنا طاقتور اور مؤثر ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر پروپیگنڈا اتنا ہی سائنسی اور طاقتور ہے تو کیا ایک اچھا پریس ایجنٹ یا پبلک ریلیشنز کا ماہر کسی بھی عام کھوکھلے انسان کو ایک عظیم قومی رہنما بنا کر پیش کر سکتا ہے؟ کیا وہ عوام کو کچھ بھی بیچ سکتا ہے؟ برنائز اس کا جواب بڑی وضاحت سے نفی میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا۔ رہنما کے پاس کوئی ٹھوس چیز، کوئی حقیقی پیغام، کوئی قابل قدر نظریہ، کوئی کرشماتی شخصیت ہونی چاہیے جسے عوام شعوری یا لاشعوری طور پر سننا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں پروپیگنڈا کے لیے زرخیز زمین کا ہونا ضروری ہے۔ پروپیگنڈا اس بیج کو تیزی سے اگا کر ایک تناور درخت بنا سکتا ہے، لیکن بیج خود رہنما کے پاس ہونا چاہیے۔ تو پروپیگنڈا ایک خالی شخصیت کو بڑا نہیں بنا سکتا، یہ صرف ایک موجودہ خوبی کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک اطمینان بخش ہے۔ برنیز یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام اکثر صدر کو ایک فرد کے طور پر نہیں بلکہ ایک علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی، جب لوگ صدر کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس شخص کی نہیں بلکہ اس طاقتور اور بہادر علامت کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کی غلطی نہیں بلکہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہمیں ایک باپ جیسی شخصیت، ایک محافظ، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم صدر کے عہدے میں یہ خصوصیات تلاش کرتے ہیں۔ صحیح۔ پروپیگنڈا اس علامت کو مزید مؤثر اور واضح بناتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک حقیقی رہنما وہ نہیں جو عوام کی رائے کے پیچھے چلے یا ٹرائل بیلون اڑا کر دیکھے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ ایک حقیقی رہنما کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے، اور وہ پروپیگنڈا کی تکنیک کو ایک سائنسدان کی طرح استعمال کر کے عوام کو اس مقصد کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور اسی سوچ کی بنیاد پر وہ اپنی سب سے بنیاد پرست اور متنازع تجویز پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کی حکومت میں صدر کی کابینہ میں ایک عوامی تعلقات کا سیکریٹری یعنی سیکریٹری آف پبلک ریلیشنز کا عہدہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ وہ حکومت میں پروپیگنڈا کو ایک باقاعدہ ادارے دھاتی شکل دینا چاہتے ہیں۔ مطلب باقاعدہ ایک وزارت؟ جی، ایک طرح سے۔ اس سیکریٹری کا کام صرف پریس ریلیز جاری کرنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایک تربیت یافتہ ماہر ہوگا جو عوامی سوچ اور رجحانات کا مسلسل تجزیہ کرے گا۔ اس کا کام حکومت کو عوام کے بارے میں اور عوام کو حکومت کے بارے میں باخبر رکھنا ہوگا۔ وہ حکومتی پالیسیوں کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کرے گا کہ وہ اسے آسانی سے سمجھ سکیں اور قبول کر لیں۔ ایک کابینہ کی سطح کا پروپیگنڈا وزیر، یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے، لیکن برنیز کے لیے یہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کو مؤثر بنانے کا ایک منطقی قدم تھا۔ جی، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ برنیز کے لیے جمہوریت اور سیاست میں پروپیگنڈا محض انتخابات جیتنے کا ایک وقتی حربہ نہیں، یہ ایک پیچیدہ معاشرے کو چلانے، افراتفری کو منظم کرنے اور حکومت اور عوام کے درمیان ایک مسلسل اور ضروری تعلق قائم رکھنے کا ایک ناگزیر عمل ہے۔ یہ رائے عامہ کی تشکیل کا ایک فن بھی ہے اور ایک سائنس بھی۔ بالکل۔ اور ان کا یہ خیال کہ صدر کی کابینہ میں عوامی تعلقات کا سیکریٹری ہونا چاہیے، آج کے دور میں بہت گہرے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال ہے۔ برنیز نے اسے حکومت کو زیادہ مؤثر اور عوام دوست بنانے کا ایک ذریعہ سمجھا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر پروپیگنڈا کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا جائے تو اس کے شفافیت، سچائی اور جمہوری اقدار پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ عوام کی رہنمائی کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے درمیان جو باریک سی لکیر ہے وہ کہاں کھینچی جائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک بہترین نقطہ۔ اس سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم اسی کتاب سے یہ جائزہ لیں گے کہ برنیز کے مطابق کاروبار، تعلیم اور دیگر سماجی اداروں میں پروپیگنڈا کا کیا کردار ہے۔ ہم نے سمجھا کہ پروپیگنڈا کیا ہے اور یہ کس طرح انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں اتر کر کام کرتا ہے، اور یہ بھی کہ برنیز کے لیے یہ کوئی منفی لفظ نہیں تھا،
بلکہ وہ اسے ایک جدید پیچیدہ معاشرے کو چلانے کا ایک ضروری اوزار سمجھتا تھا۔ صحیح۔ تو آج ہم اسی اوزار کو عملی طور پر کام کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ آج ہم 3 اہم شعبوں پر بات کریں گے۔ کون کون سے؟ پہلا ہے کاروبار میں پروپیگنڈا کا کردار، پھر تعلیم میں اس کا استعمال، اور سماجی اداروں میں اس کی طاقت۔ جی، مطلب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نظریات ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے داخل ہوتے ہیں، ہماری خریداریوں میں، ہماری سوچ میں۔ دیکھیں، آج ہم اس چھپے ہوئے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی چیز فیشن میں ہوگی، کس خیال کو معاشرے میں عزت ملے گی اور کون سی سماجی تبدیلی قابل قبول ہوگی۔ اور برنیز کے مطابق یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، بالکل نہیں۔ یہ ایک منظم منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ تو آئیے کاروبار سے ہی شروع کرتے ہیں۔ برنیز کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں کاروبار اور عوام کا رشتہ وہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ جی، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اب کوئی بھی بڑی کمپنی عوام کی رائے کو نظر انداز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ تو دیکھیں، اس کی بنیادی طور پر 3 بڑی وجوہات تھیں۔ اچھا، سب سے پہلی وجہ تھی بڑے پیمانے پر پیداوار، ماس پروڈکشن۔ یعنی جب فیکٹریاں ایک چیز کے لاکھوں یونٹ بنانے لگیں۔ بالکل، اور جب آپ اتنا کچھ بنا رہے ہوں تو آپ بس بیٹھ کے انتظار نہیں کر سکتے کہ کوئی آئے گا اور خریدے گا۔ آپ کو ایک مسلسل ڈیمانڈ، ایک مسلسل طلب چاہیے ہوتی ہے۔ جی، آپ کو فعال طور پر لوگوں کے اندر چیزیں خریدنے کی خواہش پیدا کرنی پڑتی ہے۔ ضرورت کی چیزیں بنانے کے بجائے آپ کو ضرورت کی ضرورت پیدا کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ تھی مقابلے کی ایک بالکل نئی قسم۔ مطلب پہلے مقابلہ ہوتا تھا صابن کے 2 برانڈز کے درمیان یا چائے کے 2 برانڈز کے درمیان۔ صحیح۔ اب مقابلہ پوری صنعتوں کے درمیان ہونے لگا۔ لکڑی کا فرنیچر بنانے والوں کا مقابلہ اسٹیل کا فرنیچر بنانے والوں سے تھا۔ اچھا، تو یہ تو بہت بڑے پیمانے پر مقابلہ ہو گیا۔ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ نیٹ فلکس کا مقابلہ صرف ڈزنی پلس سے نہیں بلکہ لوگوں کی نیند سے ہے۔ بالکل، وہ آپ کے وقت کے ہر لمحے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ نے کیا بہترین مثال دی ہے۔ یہی برنیز کا نقطہ ہے۔ کمپنیاں آپ صرف صارف کے ڈالر کے لیے نہیں لڑ رہی، بلکہ اس کی زندگی میں، اس کی عادات میں جگہ پانے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اور تیسری وجہ؟ تیسری وجہ تھی عوامی سرمایہ کاری، یعنی پبلک انویسٹمنٹ۔ یعنی اسٹاک مارکیٹ۔ جی، جب عام لوگوں نے سٹاکس اور بانڈز میں پیسہ لگانا شروع کیا تو کمپنیوں کو اپنی ساکھ کی بہت فکر ہونے لگی۔ ظاہر ہے، اگر عوام کا آپ پر بھروسہ ہی نہیں تو وہ آپ کی کمپنی میں سرمایہ کاری کیوں کریں گے؟ اور اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو عوام کی خیر سگالی اور اعتماد کی ضرورت پڑ گئی۔ تو ان تینوں چیزوں نے مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کی جہاں صرف ایک اچھی پروڈکٹ بیچنا کافی نہیں تھا۔ بالکل ناکافی تھا۔ اب آپ کو پوری کمپنی کی ایک شخصیت، ایک برانڈ امیج بنانا اور بیچنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے۔ جی، پوچھیں۔ کیا یہ عوام کے ساتھ ایک قسم کی بے ایمانی نہیں؟ مطلب آپ تیل بیچ رہے ہیں لیکن آپ بات اپنی اچھی لیبر پالیسی کی کر رہے ہیں تاکہ لوگ آپ کو پسند کریں۔ اصل چیز تو تیل ہے نا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ برنیز کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بے ایمانی نہیں، بلکہ ایک نئی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاروبار کو اپنی شخصیت کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ ڈرامائی انداز سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر ایک بیکری اپنی فیکٹری عوام کے لیے کھول دیتی ہے تاکہ وہ آ کر اس کی صفائی دیکھ سکیں۔ اب یہ صرف مارکیٹنگ نہیں ہے، یہ اعتماد قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بالکل، وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم شفاف ہیں۔ یہ ایک 2 طرفہ رشتہ ہے۔ کاروبار عوام کے مطالبات کو سمجھتا ہے اور ساتھ ہی ان مطالبات کو تشکیل بھی دیتا ہے۔ اور یہیں پر پبلک ریلیشنز کونسل یعنی ماہر تعلقات عامہ کا کردار آتا ہے، جس کا ذکر برنیز بار بار کرتا ہے۔ جی، اور یہ روایتی اشتہار بازی سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ماہر تعلقات عامہ کا کام دوہرا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ کاروبار کو عوام کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال؟ جیسے فرض کریں ایک بہت مہنگے زیورات کی دکان ہے جو گاہک کھو رہی ہے، تو ماہر تعلقات عامہ اسے مشورہ دے سکتا ہے کہ درمیانی قیمت کی کچھ چیزیں بھی متعارف کروائیں تاکہ نئے طبقے کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ جی، یعنی اس نے بزنس کو بدل دیا۔ اس نے عوام کی نبض پر ہاتھ رکھ کر کمپنی کو مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور دوسرا کام؟ دوسرا کام اس کے بالکل برعکس ہے، عوام کو ڈھالنا۔
اس طرح تبدیل کرنا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کے لیے موزوں ہو جائیں، اور یہ کام بہت خاموشی اور ذہانت سے کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں برنیس کی کتاب میں مخمل یعنی ویلویٹ کے کپڑے کی ایک مثال ہے جو میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ ہاں، وہ ایک کلاسک کیس اسٹڈی ہے۔ اس سے یہ نظریہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کس طرح خواہشات پیدا کی جاتی ہیں بغیر یہ بتائے کہ ہم آپ کو کچھ بیچنا چاہتے ہیں۔ جی، مسئلہ یہ تھا کہ مخمل کا کپڑا فیشن سے بالکل باہر ہو چکا تھا۔ تو اگر وہ سیدھا سیدھا اشتہار چلاتے کہ مخمل خریدیں تو کوئی نہ خریدتا۔ لوگ اسے ایک ناکام کوشش سمجھ کر نظر انداز کر دیتے، وہ کہتے کہ یہ تو پرانی چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک باواسطہ یعنی انڈائریکٹ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک شاندار منصوبہ بنایا۔ مینوفیکچررز کی حمایت سے ایک ویلویٹ فیشن سروس قائم کی گئی۔ ایک منٹ، یہ سروس کیا کرتی تھی؟ کے ساتھ رابطہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے معاشرے کی سب سے با اثر خواتین یعنی کاؤنٹس اور ڈچس کو بھی اس میں شامل کیا۔ اچھا، یعنی ٹرینڈ سیٹرز کو۔ بالکل، انہیں اپنے نئے ڈیزائنز اور ملبوسات میں مخمل استعمال کرنے پر آمادہ کیا گیا۔ تو انہوں نے فیشن کے رجحانات بنانے والوں کو ہدف بنایا، عوام کو نہیں۔ جی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب امریکی فیشن رپورٹرز اور میگزین ایڈیٹرز پیرس گئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ کہ ہر طرف مخمل ہی مخمل ہے۔ بالکل، انہوں نے واپس آ کر اسے ایک خبر کے طور پر شائع کیا، نہ کہ اشتہار کے طور پر۔ ان کے میگزینز کی سرخیوں میں تھا، پیرس میں فیشن نے مخمل کی طرف رخ کر لیا ہے۔ واہ، یعنی صارف کو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اسے کچھ بیچا جا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ مخمل پہننے کی خواہش اس کے اندر سے خود پیدا ہوئی ہے، یہ تو اس کا اپنا انتخاب ہے۔ لیکن یہ تو صارف کی آزادی انتخاب پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ برنیز کے مطابق جدید پروپیگنڈا کا کمال ہی اس کی پوشیدگی میں ہے۔ مطلب بہترین پروپیگنڈا وہ ہے جو پروپیگنڈا جیسا محسوس ہی نہ ہو۔ بالکل، یہ آپ کو ایک خیال نہیں دیتا بلکہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے جن سے وہ خیال آپ کے ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی کاروبار کی بات جہاں منافع کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، لیکن برنیز اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے اور انہی طریقوں کو تعلیم جیسے شعبے پر لاگو کرنے کی بات کرتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں برنیز کے نظریات بہت سے لوگوں کے لیے متنازع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ہی تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ تعلیم کو بھی بیچنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تعلیم کا شعبہ عوامی حمایت حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عوام تعلیم کی حقیقی سماجی قدر سے ناواقف ہے۔ آپ خود سوچیں، اخبارات میں تعلیم کے بارے میں خبریں کب آتی ہیں؟ زیادہ تر تو تبھی آتی ہیں جب کوئی اسکینڈل ہو، کوئی تنازع ہو، جیسے اساتذہ کی ہڑتال یا فنڈز کی کمی کا رونا۔ بالکل، مثبت کہانیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ ایک منٹ، کیا برنیز واقعی یہ کہہ رہا ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کو بھی کارپوریشنز کی طرح مارکیٹنگ کرنی چاہیے؟ مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ علم کی قدر تو خود واضح ہوتی ہے، اسے پروپیگنڈا کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا سوال بالکل وہی ہے جو کوئی بھی عام شخص پوچھے گا، لیکن برنیز کہتا ہے کہ ماہرین تعلیم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیا غلطی؟ انہیں کلاس روم میں چند طلبہ کی سوچ کو ابھارنے کی تربیت تو دی جاتی ہے، لیکن انہیں پورے معاشرے یعنی عوام کی سوچ کو متحرک کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا جاتا۔ یعنی وہ عوام کے محلے میں نہیں بن پاتے؟ جی، وہ اپنی چار دیواری میں بہت اہم کام کرتے ہیں، لیکن اس کام کی اہمیت معاشرے تک پہنچا نہیں پاتے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا یونیورسٹیوں کو بھی اشتہاری مہم چلانی چاہیے کہ آئیں ہمارے ہاں داخلہ لیں؟ اشتہاری مہم سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ برنیز کا موقف ہے کہ تعلیم کو عوام کی توجہ اور دلچسپی کے میدان میں باقی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جیسے فلموں کا یا کھیلوں کا؟ بالکل، اسے عوام کے ذہن میں اپنی جگہ بنانی ہوگی تاکہ اسے وہ مالی اور اخلاقی حمایت مل سکے جس کی اسے ضرورت ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ہو سکتی ہے؟ ضرور۔ مثال کے طور پر آج کی دنیا میں جہاں ہر کوئی مصنوعی ذہانت اور ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہے، ایک یونیورسٹی فلسفے یا تاریخ جیسے مضامین کی اہمیت کیسے واضح کرے گی؟ وہ شاید یہ بتانے کی کوشش کرے گی کہ یہ مضامین تنقیدی سوچ سکھاتے ہیں جو ہر شعبے میں ضروری ہے۔ صحیح، لیکن برنیز کے طریقے کے مطابق وہ براہ راست یہ نہیں کہے گی۔ تو پھر کیا کرے گی؟ وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں کامیاب ہونے والے
उन लोगों की कहानियां नुमाया करेगी जिन्होंने फलसफे की डिग्री हासिल की थी। वो ऐसे सेमिनार मुनक्कद करेगी जहां टेक लीडर्स इस बात पर बहस करें कि इंसानियत की तालीम किस तरह बेहतर मसनूआत बनाने में मदद करती है। अच्छा। वो खबरें और मज़ामीन के ज़रिए एक ऐसा माहौल बनाएगी जहां लोग खुद इस नतीजे पर पहुंचें कि अरे, ये मज़ामीन तो बहुत अहम है। यानी वो तालीम की कदर को एक तजरीदी ख्याल के बजाय एक ठोस और पुरकशिश हकीकत बनाकर पेश करेगी। बिल्कुल। तो तालीम की कदर को साबित करने के लिए भी प्रोपेगेंडा की तकनीक इस्तेमाल की जाए। ये एक ताकतवर ख्याल है, चाहे थोड़ा बेचैन कर देने वाला ही क्यों ना हो। बर्नीज के लिए तो ये एक ज़रूरत है। उसके लिए ये जिंदा रहने का मामला है। जिस चीज को अवाम की हिमायत हासिल नहीं, वो जदीद दुनिया में बाकी नहीं रह सकती। तो हमने देखा कि ये टेक्निकें किस तरह हमारे खरीदने के फैसलों और इल्म की कदर को मुतासर करती हैं। इसके बाद बर्नीज अपनी तवज्जो उन मुनज़्ज़म ग्रोहों की तरफ मबजूल करता है जो इस ताकत को मुआशरे को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन की तंजीमों का जिक्र करता है। ये किताब का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। जी, क्योंकि बर्नीज लिखता है कि 20वीं सदी के ऑयल में ख़वातीन एक नई और ताकतवर समाजी कुव्वत के तौर पर उभर रही थीं। और उसका कहना है कि ख़वातीन का असल असर तब नज़र आता है जब वो मुनज़्ज़म होकर प्रोपेगेंडा को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करना सीख लें। बिल्कुल, वो कहता है प्रोपेगेंडा के हथियार से लैस होकर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो शायद ख़वातीन के वोट डालने के हक की तहरीक थी। बिलाशुबहा वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल थी। सफरज की तहरीक, ये एक ऐसी मुहिम थी जिसने सिर्फ मंतिकी दलाइल नहीं दिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोपेगेंडा की हर तकनीक का इस्तेमाल करके पूरे मौशरे की सोच को बदल दिया था। उन्होंने जुलूस निकाले जो सिर्फ एहतजाज नहीं थे। वो मीडिया के लिए बनाए गए इवेंट्स थे। बिल्कुल, तस्वीर के लिए, अखबारात की सुर्खियों के लिए। उन्होंने पोस्टर्स और नारों के जरिए ताकतवर अलामतें बनाईं और बाअसर शख्सियात की हिमायत हासिल की। तो ये सिर्फ अपने केस की मंतिक पर बहस करने के बारे में नहीं था, बल्कि हिमायत की एक जज्बाती और समाजी लहर पैदा करने के बारे में था। यही क्लीदी नुक्ता है। बर्नेज़ उस वक्त की कई तंजीमों की मिसाल देता है। उसने ख़वातीन की 14 तंजीमों पर मुश्तमिल एक कानून साज कमेटी का जिक्र किया। जिसमें लीग ऑफ विमेन वोटर्स जैसी तंजीमें शामिल थीं। जी, उन गिरोहों ने सिर्फ दरखास्तें नहीं दीं, उन्होंने जदीद प्रोपेगेंडा तकनीकों का इस्तेमाल किया। जैसे कि उन्होंने राय आमा को मुतहर्रक किया, प्रेस में मुहिम चलाई और सियासतदानों पर बराह रास्त दबाव डाला। और इसका नतीजा क्या निकला? इसी के नतीजे में उन्होंने ख़वातीन के लिए 8 घंटे के काम के दिन और ज़चगी की बहबूद जैसे अहम कावानीन मंजूर करवाए। यानी उन्होंने अपनी आवाज़ को एक ऐसी मुनज़्ज़म कुव्वत में बदल दिया जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। जी, और ये असर सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं था। अच्छा। बर्नेज़ एक और दिलचस्प मिसाल देता है कि किस तरह ख़वातीन के क्लब्स समाजी तासुरात को बदल रहे थे। न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में एक कुकिंग स्कूल का इनेकाद किया गया। कुकिंग स्कूल कार्नेगी हॉल में? जी, और इसमें हजारों ख़वातीन ने शिरकत की। उस वक्त आम ख्याल ये था कि बड़े शहरों की जदीद और पढ़ी लिखी ख़वातीन को घरेलू कामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। और इस एक इवेंट ने इस पूरे ख्याल को चैलेंज कर दिया। तो उसने इसे गलत साबित कर दिया। ये सिर्फ एक कुकिंग क्लास नहीं थी, ये एक अवामी बयान था जिसने मुआशरे के एक मकबूल अकीदे को बदल दिया। तो बर्नीज का बुनियादी नुक्ता ये है। इसका बुनियादी नुक्ता ये है कि जब मुनज़्ज़म ग्रोह अपनी ताकत से आगाह हो जाते हैं और उसे इस्तेमाल करने का हुनर सीख लेते हैं, तो वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। वो कवानीन बदलवा सकते हैं, समाजी रवैये तब्दील कर सकते हैं और सकाफती अक़दार को नई शक्ल दे सकते हैं। तो अगर हम आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा करें तो बर्नीज एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जहां प्रोपेगेंडा सिर्फ जंग या सियासत का कोई तारीख आर्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जदीद माशरे का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या खूब कहा आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कारोबार को चलाता है, तालीम की कदर मुतय्यन करता है और समाजी तहरीकों को तवानाई बख्शता है। बिल्कुल दुरुस्त। बर्नीज के लिए कोई भी इदारा, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई समाजी तंजीम, अवामी राय को मुनज़्ज़म किए बगैर कामयाब नहीं हो सकता। यानी कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस तरह ख्वाहिशात पैदा करते हैं, आदात बनाते हैं और अक़दार को अवाम तक पहुंचाते हैं।
جی، اس کے نزدیک افراتفری سے بھری ایک پیچیدہ دنیا میں یہی وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنی اجتماعی سوچ کو منظم کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ واقعی پروپیگنڈا کی اس تعریف کو بہت وسیع کر دیتا ہے جو ہم میں سے اکثر کے ذہنوں میں ہے۔ یہ ایک غیر جانبدار اوزار ہے۔ لیکن یہ خیال کہ یہ طاقتور اور غیر مرہیبی قوتیں ہماری زندگیوں میں مسلسل کام کر رہی ہیں، ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں، چاہے ہم اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں، یہ واقعی ایک بے چین کر دینے والا خیال ہے۔ بلا شبہ، اور اسی لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگلے حصے میں ہم پروپیگنڈا سے پیدا ہونے والے اخلاقی پہلوؤں اور سوالات کا تجزیہ کریں گے۔ اور آج ہم ایڈورڈ برنیز کی کتاب کے دو بہت ہی دلچسپ اور شاید متنازع ابواب پر گہرائی میں بات کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ پہلا ہے غیر مرئی حکمران یعنی دی انویزبل گورنرز، اور دوسرا ہے پروپیگنڈا کی اخلاقیات، دی ایتھکس آف پروپیگنڈا۔ جی، اور یہ دونوں تصورات آپس میں بہت گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ برنیز کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو ہمارے خیالات، ہمارے ذوق اور ہماری عادات کو خاموشی سے تشکیل دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر یہ سوال بھی اٹھائیں گے کہ اس بے پناہ طاقت کے استعمال کی اخلاقی حدود آخر کیا ہونی چاہیے۔ بالکل، تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ کوئی غیر مرئی حکومت ہم پر راج کر رہی ہے، یہ سننے میں ہی کسی سازشی تھیوری جیسا لگتا ہے نا؟ جی بالکل۔ تو برنیز کے مطابق یہ غیر مرئی حکمران ہیں کون، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری معاشرے میں ان کا وجود ناگزیر ہے؟ دیکھیں، یہ برنیز کی کتاب کا شاید سب سے چونکا دینے والا دعویٰ ہے، اور وہ اسے بالکل شروع میں ہی پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اور میں یہاں ان کے الفاظ دہرا رہی ہوں، عوام کے منظم عادات اور آراء میں شعوری اور ذہین ہیرا پھیری جمہوری معاشرے کا ایک اہم عنصر ہے۔ ایک منٹ، جمہوری معاشرے کا ایک اہم عنصر؟ یہ تو جمہوریت کی تعریف کے بالکل الٹ بات لگ رہی ہے۔ جی مطلب عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت میں طاقت عوام کے پاس ہوتی ہے، منتخب نمائندوں کے ذریعے، جی لیکن برنیز کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت کہیں اور ہے۔ بالکل یہی ان کا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں، ہمارے ذوق اور خیالات کو وہ لوگ تشکیل دیتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ برنیز اسے کوئی سازش نہیں سمجھتے۔ اچھا، یہ ضروری نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو معاشرہ افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا، تو وہ اسے منفی نہیں بلکہ ایک ضرورت کہہ رہے ہیں، یعنی افراتفری سے بچنے کی ایک قیمت۔ یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے، کیونکہ عام طور پر جب ہم پروپیگنڈا یا عوامی رائے پر کنٹرول کی بات سنتے ہیں نا، تو ذہن فوراً کسی سازشی تھیوری کی طرف جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن برنیز تو اسے ایک ضرورت قرار دے رہے ہیں، جیسے معاشرے کو چلانے کے لیے ٹریفک سگنل ضروری ہیں۔ آپ کی مثال بالکل درست ہے۔ برنیز دلیل دیتے ہیں کہ آج کی دنیا اتنی پیچیدہ ہے، اتنی زیادہ معلومات ہیں کہ اگر ہر شہری کو ہر سیاسی، معاشی اور سماجی مسئلے پر خود تحقیق کرنی پڑے تو کسی بھی نتیجے پر پہنچنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو ناممکن ہے، معلومات کا ایک سیلاب آ جائے گا۔ بالکل، معاشرہ مکمل طور پر جام ہو جائے گا۔ سوچیں اگر آپ کو صدر کے لیے سینکڑوں امیدواروں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے، یا یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ معیشت کو چلانے کے لیے کون سی پالیسی بہترین ہے، تو آپ کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے برنیز کہتے ہیں کہ ہم نادانستہ طور پر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ غیر مرئی حکومت ہمارے لیے معلومات کو چھان کر پیش کرے اور ہمارے انتخاب کے دائرے کو ایک عملی حد تک محدود کر دے۔ اچھا، جیسے فلٹر کر دے؟ جی، ایک طرح کا فلٹر۔ وہ سیاست کی مثال دیتے ہیں۔ نظریاتی طور پر تو ہر شہری کسی بھی عہدے کے لیے درجنوں امیدواروں میں سے کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے، لیکن عملی طور پر سیاسی جماعتیں اس انتخاب کو 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 امیدواروں تک محدود کر دیتی ہیں۔ صحیح۔ برنیز کہتے ہیں کہ جس طرح سیاسی پارٹیاں ہمارے لیے امیدواروں کا انتخاب آسان بناتی ہیں، اسی طرح یہ غیر مرئی حکمران ہمارے لیے خیالات اور مصنوعات کے انتخاب کو آسان بناتے ہیں تاکہ معاشرے میں افراتفری نہ پھیلے۔ ٹھیک ہے، یہ منطق سمجھ میں آتی ہے، لیکن پھر وہی سوال کہ آخر یہ لوگ ہیں کون؟ کیا یہ کوئی خفیہ گروہ ہے جو کہیں اندھیرے کمروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے؟ برنیز ان کی شناخت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ اسے خفیہ نہیں رکھتی بلکہ ایک پوری فہرست پیش کرتی ہیں۔
ان کے مطابق یہ کوئی چھوٹا گروہ نہیں بلکہ کئی ہزار لوگ ہو سکتے ہیں۔ کئی ہزار؟ جی، وہ کہتی ہیں کہ اس فہرست میں مثال کے طور پر امریکہ کے صدر اور ان کی کابینہ کے اراکین، سینیٹرز اور کانگریس کے نمائندے، بڑی ریاستوں کے گورنرز شامل ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو سب جانے پہچانے نام ہیں۔ یہ تو ہمارے منتخب کردہ یا عوامی عہدوں پر فائز لوگ ہیں۔ اس میں غیر مرئی کیا ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ کوئی خفیہ تنظیم نہیں ہے۔ اصل طاقت ان کے عہدوں میں نہیں بلکہ ان کے اثر و رسوخ کے نیٹ ورک میں ہے، اور فہرست یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اس میں 100 بڑے شہروں کے چیمبرز آف کامرس کے صدور، بڑی کارپوریشنز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین، بڑی لیبر یونینز کے صدور، 100 بڑے اخبارات اور میگزینز کے ایڈیٹرز۔ یعنی میڈیا بھی شامل ہے؟ بالکل۔ 50 سب سے مشہور مصنفین، فیشن کے 100 تسلیم شدہ رہنما، بڑے شہروں کے سب سے بااثر پادری، ہماری یونیورسٹیوں کے صدور اور وال اسٹریٹ کے سب سے طاقتور سرمایہ کار شامل ہیں۔ یعنی یہ کوئی خفیہ تنظیم نہیں بلکہ یہ معاشرے کے وہ ستون ہیں جو سب کے سامنے ہیں۔ سیاست، بزنس، میڈیا، تعلیم، یہاں تک کہ فیشن بھی۔ جی۔ تو برنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت ان کے آپس کے گٹھ جوڑ میں ہے، جس طرح سے یہ سب مل کر ایک اجتماعی سوچ کو ہوا دیتے ہیں۔ جب آپ یہ فہرست گنوا رہی تھی تو میرے ذہن میں آج کے دور کے انفلوئنسرز آ رہے تھے، فیشن لیڈرز، مشہور مصنفین۔ بالکل، آج کے دور میں بھی یہ ماڈل اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ برنیز کے زمانے میں شاید یہ اخبارات کے ایڈیٹرز و مصنفین تھے، آج یہ یوٹیوبرز ہیں، پوڈ کاسٹرز ہیں اور انسٹاگرام انفلوئنسرز ہیں۔ میکانزم ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ برنیز کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے رہنما خود بھی ایسے لوگوں کے زیر اثر ہوتے ہیں جن کے نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یعنی ان کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ ہاں، مثال کے طور پر ایک کانگریس مین جو اپنے حلقے کے کسی مقامی سیاسی باس کے مشوروں پر عمل کرتا ہے، جس کا نام شاید ہی کسی نے سنا ہو، یہ اثر و رسوخ کی ایک زنجیر ہے، ایک سے دوسرے تک۔ یہ اثر و رسوخ ہماری روزمرہ کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا کتاب میں اس کی کوئی ٹھوس مثالیں موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو؟ ہاں، اور یہ مثالیں بہت زبردست ہیں کیونکہ یہ دکھاتی ہیں کہ یہ عمل کتنا لطیف اور گہرا ہے۔ ایک مثال فیشن انڈسٹری کی ہے۔ برنیز کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جب سوٹ خریدنے جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی پسند اور شخصیت کے مطابق انتخاب کر رہا ہے۔ یہی تو ہم سب سمجھتے ہیں۔ بالکل، لیکن حقیقت میں وہ شاید ایک ایسے گمنام درزی کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے جو لندن میں بیٹھ کر ڈیزائن بناتا ہے۔ یہ درزی برطانوی شاہی خاندان اور امیر لوگوں کے لیے کپڑے بناتا ہے۔ اچھا۔ اس کے ڈیزائن کو ایک بڑی امریکی فرم اپناتی ہے جو پھر نیو یارک، شکاگو اور فلاڈیلفیا کے فیشنیبل مردوں کو پہناتی ہے، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے باقی ملک بھی وہی پہننا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم ذاتی انتخاب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ایک منظم مہم کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جی، ایک اور مثال خواتین کے جوتوں کی ہے۔ ایک ریشم بنانے والی کمپنی اپنی پروڈکٹ کے لیے نئی مارکیٹ تلاش کر رہی ہے۔ وہ جوتے بنانے والی ایک بڑی کمپنی کو مشورہ دیتی ہے کہ خواتین کے جوتوں کو ان کے لباس سے مطابق رکھنے والے ریشم سے ڈھانپا جائے۔ یہ تو بہت مخصوص خیال ہے۔ جی، اب یہ خیال خود بخود نہیں پھیلے گا، اسے منظم طریقے سے پھیلایا جاتا ہے۔ کسی مشہور اداکارہ کو یہ جوتے پہننے پر آمادہ کیا جاتا ہے، فیشن میگزینز میں اس کی تصاویر چھپتی ہیں، اور پھر سب اسے کاپی کرنے لگتے ہیں۔ بالکل، فیشن پھیلتا ہے۔ جوتوں کی کمپنی کو مانگ پوری کرنے کے لیے سپلائی تیار رکھنے کا کہا جاتا ہے، اور یوں ریشم بنانے والی کمپنی کو بھی اپنے ریشم کے لیے ایک نئی مارکیٹ مل جاتی ہے۔ یعنی یہ ورڈ آف ماؤتھ نہیں تھا بلکہ انجینئرڈ ورڈ آف ماؤتھ تھا۔ ایک پوری انڈسٹری کو ایک خیال بیچا گیا، نہ کہ صرف جوتوں کا ایک جوڑا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ سب سن کر ایک طرف تو حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے فیصلے کتنے غیر ذاتی ہیں، لیکن دوسری طرف تھوڑا خوف بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ طاقت تو کسی بھی سمت میں استعمال ہو سکتی ہے۔ جی، کیا برنیز اس خطرے کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس بے پناہ طاقت کے ساتھ کیا اخلاقی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور برنیز اس پر پوری تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس طاقت کے غلط استعمال کے امکان سے انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا حل؟ وہ پروپیگنڈا کرنے والے کو ایک نیا، زیادہ پیشہ ورانہ نام دیتے ہیں، پبلک ریلیشنز کونسل، اور وہ اس کے کردار کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اس پیشے کا موازنہ وکالت اور طب جیسے معزز پیشوں سے کرتے ہیں۔ وکالت اور طب سے؟
یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ان پیشوں کے تو سخت اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی برنیز کا نقطہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پروپیگنڈا بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا، یہ صرف ایک آلہ ہے۔ اس کی اچھائی یا برائی کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک، اس مقصد کی خوبی جس کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور دوسرا، فراہم کردہ معلومات کی درستی پر۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ نیا پیشہ اپنے لیے ایک اخلاقی ضابطہ تیار کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اصول سننے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ ہے؟ اس اخلاقی ضابطے میں کیا شامل ہے؟ مطلب ایک پروپیگنڈا کرنے والے کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ کچھ بنیادی اصول بیان کرتے ہیں۔ پہلا اصول ہے ایمانداری۔ ان کا کام عوام کو دھوکہ دینا یا بے وقوف بنانا نہیں ہے۔ اگر ان کی شہرت بددیانتی کی ہو گئی تو ان کا پیشہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو منطقی بات ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ ایسے کلائنٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جسے وہ بے ایمان سمجھتے ہوں، جس کی پروڈکٹ کو جعلی سمجھتے ہوں، یا جس کے مقصد کو وہ سماج دشمن سمجھتے ہوں۔ لیکن کون فیصلہ کرے گا کہ کون سا مقصد سماج دشمن ہے؟ یہ تو بہت موضوعی بات ہے۔ کیا اس سے پبلک ریلیشنز کونسل خود ایک قسم کا اخلاقی نگران نہیں بن جاتا؟ یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے۔ برنیز اس کا براہ راست جواب تو نہیں دیتے، لیکن ان کے اصولوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو کونسل پر ہی ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا اصول مفادات کا عدم ٹکراؤ ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں ایسے دو کلائنٹس کو قبول نہیں کرتے جن کے مفادات آپس میں ٹکراتے ہوں۔ چوتھا، وہ ایسا کیس نہیں لیتے جس کے بارے میں ان کا خیال ہو کہ وہ نا امید ہے، یا ایسی پروڈکٹ جسے بیچا ہی نہیں جا سکتا۔ اور پانچواں؟ اور پانچواں اور بہت اہم اصول ہے شفافیت۔ جب بھی کوئی پروپیگنڈا مواد بھیجا جائے تو اس پر واضح طور پر لکھا ہونا چاہیے کہ اس کا ذریعہ کیا ہے، تاکہ ایڈیٹر کو معلوم ہو کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ تو واقعی کافی سخت اصول ہیں۔ تو برنیز کے لیے یہ محض رائے عامہ کو توڑنے مڑوڑنے کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک ذمہ دارانہ کردار ہے جو انڈسٹری اور عوام کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ عوامی تاثر سے بہت مختلف تصویر ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ برنیز کے مطابق اس پیشے کا مقصد ہی انڈسٹری اور عوام کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیوں اور رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، تاکہ دونوں کے درمیان بہتر تفہیم پیدا ہو۔ اچھا۔ پبلک ریلیشنز کونسل کا پہلا کام اپنے کلائنٹ کا تجزیہ کرنا اور پھر عوام کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ صرف کلائنٹ کا پیغام عوام تک نہیں پہنچاتا، بلکہ عوام کی خواہشات اور رویوں سے کلائنٹ کو بھی آگاہ کرتا ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی مثال ہے کہ پروپیگنڈا کرنے سے پہلے کلائنٹ کو ہی بدلنے کا مشورہ دیا جائے؟ جی، بہت اچھی مثالیں ہیں۔ فرض کریں ایک یتیم خانہ ہے جس کی فنڈنگ کم ہو رہی ہے اور عوام میں اس کی ساخت اچھی نہیں ہے۔ وہ اپنی ساخت بہتر بنانے کے لیے پبلک ریلیشنز کونسل کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کونسل تجزیے کے بعد یہ پتہ لگاتی ہے کہ عوام جدید سماجی نظریات سے واقف ہیں اور وہ اس یتیم خانے کو پرانے زمانے کا بڑا اور غیر ذاتی ادارہ سمجھتے ہیں۔ اچھا۔ تو کونسل مہم چلانے سے پہلے یتیم خانے کو مشورہ دے گی کہ وہ پہلے خود کو جدید کاٹیج پلان کے مطابق منظم کریں، جہاں بچے بڑے اداروں کی بجائے چھوٹے گھر جیسے ماحول میں رہیں۔ یعنی پروپیگنڈا کرنے سے پہلے پروڈکٹ یا ادارے کو خود بہتر ہونا چاہیے۔ بالکل۔ تو پہلے حقیقت کو بدلو، پھر اس کی تشہیر کرو۔ یہ تو مارکیٹنگ کا ایک بنیادی اصول ہے۔ آپ ایک خراب پروڈکٹ کو لمبے عرصے تک نہیں بیچ سکتے۔ جی ہاں۔ ایک اور مثال کار سیٹ بنانے والوں کی ہے۔ اگر وہ پرانے طرز کے غیر آرام دہ کار سیٹ واپس فیشن میں لانا چاہیں تو کونسل انہیں صاف کہہ دے گی کہ یہ منصوبہ ناممکن ہے، کیونکہ خواتین اس پرانے طرز کو صحت کے لیے مضر سمجھ کر رد کر چکی ہیں۔ صحیح۔ لیکن کونسل انہیں یہ مشورہ دے سکتی ہے کہ وہ ایک نئی قسم کی گرڈل متعارف کروائیں جس میں پرانی کار سیٹ کی غیر صحت بخش خصوصیات نہ ہوں اور جو جدید عورت کی ضروریات کے مطابق ہو۔ لیکن یہ سب ایک مثالی صورتحال لگتی ہے۔ تاریخ تو ہمیں بتاتی ہے کہ پروپیگنڈا کرنے والے اکثر سب سے پہلے سچائی کو ہی قربان کرتے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ کیا برنیز اس تضاد پر بات کرتے ہیں کہ یہ حصول کاغذ پر تو موجود ہیں، لیکن عملی طور پر ان پر عمل کتنا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس طاقت کے منفی استعمال کو تسلیم کرتے ہیں؟
وہ اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چراتے، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس عمل کے کچھ پہلوؤں پر شدید تنقید کی جاتی ہے، جیسے خبروں میں ہیرا پھیری، شخصیات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور عمومی شور شرابہ۔ اچھا، یعنی وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ جی، وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس تنظیم اور توجہ کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طاقتور آلہ ہے اور ہر آلے کی طرح اس کا غلط استعمال ممکن ہے۔ تو پھر ان کا حل کیا ہے؟ اگر غلط استعمال ممکن ہے اور ہوتا بھی ہے تو اس سے کیسے بچا جائے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پورے نظام کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، یہاں برنیز کا موقف بہت عملی ہے۔ وہ غلط استعمال کے امکان کو تسلیم کرنے کے فوراً بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ منظم زندگی کے لیے یہ میکانزم ضروری ہے، خاص طور پر جیسے جیسے تہذیب پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ مطلب اس کے بغیر گزارا نہیں؟ ان کے نزدیک اس میکانزم کے وجود پر افسوس کرنا غیر معقول ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ لکھنے کی صلاحیت کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں لکھنا ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اچھا، تو ان کا نقطہ یہ ہے کہ اس میکانزم کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ہمیں اس کے اخلاقی ضابطوں کو مضبوط کرنے اور اس کے درست استعمال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ آگ خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگ کے استعمال نہیں چھوڑتے، ہم اسے قابو کرنا سیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل یہی ان کا نقطہ ہے۔ اصل توجہ اس کے درست اور اخلاقی استعمال پر ہونی چاہیے، اور اسی ذمہ داری کو واضح کرنے کے لیے وہ آخر میں ایک بہت گہری اور طاقتور بات کہتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ لکھتی ہیں کہ قانون کی عدالت میں جج اور جیوری کے پاس ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، لیکن عوامی رائے کی عدالت میں پبلک ریلیشنز کونسل خود جج اور جیوری کی طرح ہے۔ جج اور جیوری؟ جی، کیونکہ عوام اس کی پیش کردہ دلیل کو اپنی رائے اور اپنا فیصلہ سمجھ کر قبول کر سکتے ہیں۔ واہ! عوامی رائے کی عدالت میں جج اور جیوری، یہ جملہ اس کردار کی بے پناہ طاقت اور اس کے ساتھ آنے والی گہری اخلاقی ذمہ داری کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ برنیز اس کام کو کتنی سنجیدگی سے لیتے تھے، یا کم از کم یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ دوسرے بھی اسے اتنی ہی سنجیدگی سے لیں۔ تو آج ہم نے برنیز کے غیر مرئی حکمرانوں کے تصور کو سمجھا، وہ بااثر گروہ جو ہماری رائے اور عادات کو تشکیل دیتے ہیں، اور یہ کہ یہ کوئی خفیہ سازش نہیں بلکہ جدید پیچیدہ معاشرے کی ایک عملی ضرورت ہے۔ جی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ برنیز کے نزدیک اس طاقت کے ساتھ کتنی بڑی اخلاقی ذمہ داری منسلک ہے، جسے وہ وکالت اور طب کے پیشوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور یہ کہ ان کے مطابق ایک اچھے پروپیگنڈا کرنے والے کا کام صرف پیغام پھیلانا نہیں، بلکہ پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پیغام کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ خود ٹھوس اور قابل دفاع ہو۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم سبق تھا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اس کتاب کا مکمل خلاصہ کریں گے اور اب تک زیر بحث آنے والے تمام تصورات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے۔ پچھلے 5 حصوں میں ہم نے برنیز کے نظریات کی ایک ایک پرت کو کھول کر دیکھا ہے، بالکل، ایک ایک کر کے۔ اور ہم نے یہ سمجھا کہ ان کے مطابق جدید معاشرے کو ایک نادیدہ حکومت چلاتی ہے، یعنی وہ بااثر لوگ جو عوام کی سوچ اور عادات کو منظم کرتے ہیں۔ آج ان سب دھاگوں کو جوڑ کر ہم ایک بڑی تصویر دیکھیں گے۔ بالکل، اور اگر پچھلے 5 حصوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ برنیز نے ہمیں دکھایا کہ جمہوریت میں اصل طاقت ووٹ میں نہیں، اچھا، بلکہ ووٹ ڈالنے والے کے ذہن کو تشکیل دینے میں ہے۔ انہوں نے اسے ایک باقاعدہ سائنس بنا دیا۔ اور ہم نے اس سفر کا آغاز کیا تھا افرت تفریح کو منظم کرنے کے نظریے سے۔ جی، حصہ اول میں کہ کس طرح ایک ذہین اقلیت عوام کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر دوسرے حصے میں ہم نے نئے پروپیگنڈا کو سمجھا جو گروہی نفسیات پر کام کرتا ہے۔ انفرادی نہیں بلکہ گروہی۔ بالکل، پھر ہم نے اس کی نفسیاتی بنیادوں کو کھنگالا کہ کس طرح انسانی اعمال کے پیچھے لاشعوری خواہشات ہوتی ہیں۔ فرائڈ کے نظریات۔ جی ہاں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہی اصول کس طرح کاروبار، سیاست اور یہاں تک کہ سماجی اصلاحات میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر برنیز کے بنائے ہوئے مکمل ڈھانچے کا تجزیہ کریں گے۔ جی، شروعات کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ برنیز کے مطابق عوامی رائے آخر بنتی کیسے ہے؟ کیا یہ واقعی عوام کی اپنی رائے ہوتی ہے؟ دیکھیں،
برنیز کا بنیادی اور شاید سب سے چونکا دینے والا استدلال یہی ہے کہ عوامی رائے قدرتی طور پر یہ خود بخود پیدا نہیں ہوتی، اچھا، اسے باقاعدہ تشکیل اور منظم کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدید معاشرہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ ایک عام شہری کے لیے ہر عوامی مسئلے کا، چاہے وہ معیشت ہو، خارجہ پالیسی ہو، یا کوئی نیا قانون، بالکل، اس کا خود گہرائی سے مطالعہ کرنا اور پھر اس پر ایک آزادانہ رائے قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے، اس پورے نظام کو خطرناک حد تک جائز قرار نہیں دیتا؟ مطلب کیا برنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام خود سوچنے کے قابل ہی نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ برنیز کا موقف عوام کی ذہانت پر حملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عملی حقیقت کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کے مطابق یہ ہماری قابلیت کا مسئلہ نہیں، بلکہ وقت اور معلومات کی زیادتی کا مسئلہ ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ یہ تو ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ہر موضوع کا ماہر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم رضاکارانہ طور پر اپنی رائے بنانے کا کام ان لوگوں یا اداروں کو سونپ دیتے ہیں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی اخبار یا کوئی سیاسی لیڈر؟ جی، یا کوئی سماجی رہنما۔ برنیز کے مطابق یہ نادیدہ حکومت اسی بھروسے کی بنیاد پر کام کرتی ہے، ہمارے لیے معلومات کو فلٹر کرتی ہے اور انتخاب کو آسان بناتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ لیکن یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ نادیدہ حکومت ہر ایک فرد کے ذہن کو براہ راست کنٹرول کرتی ہے؟ نہیں، اور یہی اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ برنیز بتاتے ہیں کہ یہ لوگ براہ راست عوام سے بات نہیں کرتے، وہ گروہی لیڈروں کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ گروہی لیڈروں کے ذریعے؟ جی، معاشرہ سینکڑوں ہزاروں گروہوں کا ایک جال ہے، مذہبی، پیشہ ورانہ، سماجی، سیاسی۔ ایک فرد بے وقت کئی گروہوں کا حصہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ پروپیگنڈا کرنے والا ان گروہوں کے لیڈروں کو متاثر کرتا ہے، اور وہ لیڈر پھر اپنے پیروکاروں کو متاثر کرتے ہیں۔ رائے اوپر سے نیچے ایک منظم ڈھانچے کے ذریعے پھیلتی ہے۔ یہ تو بالکل آج کے ایکو چیمبرز اور انفلوئنسر مارکیٹنگ جیسا لگتا ہے۔ بالکل وہی چیز ہے۔ آپ کو کروڑوں لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف چند بڑے انفلوئنسرز کو قائل کریں اور ان کی پوری کمیونٹی آپ کی بات مان لیتی ہے۔ برنیز تو 100 سال پہلے ہی اس کا نقشہ بنا گئے تھے۔ بالکل، انہوں نے اس ساخت کو سمجھ لیا تھا کہ معاشرے میں اثر و رسوخ کیسے بہتا ہے۔ اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے موضوع پر لاتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا معاشرے کے مختلف شعبوں میں عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے۔ کتاب میں مخمل یعنی ویلویٹ کے کپڑے والی مثال ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے جو پروپیگنڈا کے عمل کو واضح کرتی ہے۔ مقصد تھا مخمل کو دوبارہ فیشن میں لانا۔ اب روایتی طریقہ تو یہ ہوتا کہ مخمل بنانے والے بڑے بڑے اشتہار دیتے۔ ہاں، ہمارا مخمل خریدیں۔ جی، لیکن برنیز کے پبلک ریلیشنز کونسل نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے مسئلے کی جڑ کو پکڑا۔ اس وقت فیشن پیرس سے آتا تھا، تو انہوں نے فرانسیسی ڈیزائنرز اور فیشن کی دنیا کے بڑے ناموں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اچھا۔ جب پیرس کے مشہور کوٹیوریئرز نے مخمل کو اپنے نئے ڈیزائنز میں استعمال کرنا شروع کیا اور جب معاشرے کی بااثر خواتین نے اسے پہننا شروع کیا تو امریکی فیشن میگزینز اور اخبارات نے اسے خبر کے طور پر رپورٹ کیا۔ یعنی انہوں نے اشتہار نہیں بنایا بلکہ خبر بنائی۔ انہوں نے براہ راست نہیں کہا کہ مخمل خریدو، بلکہ ایک ایسا ماحول بنا دیا جہاں مخمل خریدنا ایک فیشنیبل اور مطلوبہ عمل بن گیا۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، ماحول بنانا۔ برنیز اسے حالات پیدا کرنا یعنی کریٹنگ سرکمسٹانسز کہتے ہیں۔ حالات پیدا کرنا۔ جی، آپ براہ راست کسی چیز کی وکالت نہیں کرتے بلکہ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس سے لوگ خود بخود وہی نتیجہ اخذ کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ طلب خود بخود پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کا اپنا خیال ہے، ان کی اپنی پسند ہے۔ اور یہی چیز سیاست میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ کتاب میں کم ٹیرف کی مہم والی مثال ہے، یعنی صرف یہ کہنے کے بجائے کہ زیادہ ٹیرف سے مہنگائی بڑھے گی اس لیے مجھے ووٹ دو، ایک ماہر پروپیگنڈا کرنے والا کچھ اور کرے گا۔ جی، وہ اس پیغام کو ایک ڈرامائی شکل دے گا۔ وہ مختلف شہروں میں نمائشیں منعقد کروا سکتا ہے۔ ان نمائشوں میں 2 میزیں رکھی ہوں گی، ٹھیک ہے، جو کم ٹیرف کے ساتھ خریدی گئی ہیں، اور دوسری پر وہی اشیاء زیادہ ٹیرف کی قیمت کے ساتھ۔ لوگ خود آ کر دیکھیں گے کہ ایک روٹی، جوتوں کا جوڑا یا روزمرہ کی کوئی اور چیز کتنی مہنگی ہو جائے گی۔ واہ!
یہ پیغام کو صرف کہنا نہیں ہے بلکہ اسے دکھانا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہن پر کہیں زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کیونکہ وہ نتیجہ خود اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ دکھانے اور کہنے کا فرق بہت اہم ہے۔ آج کی سیاست میں بھی یہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جب کوئی سیاستدان کسی فیکٹری کا دورہ کرتا ہے یا فوجیوں کے ساتھ تصویر کھنچواتا ہے تو وہ کہہ نہیں رہا ہوتا کہ میں محنت کشوں کا حمایتی ہوں یا میں محب وطن ہوں۔ وہ یہ سب دکھا رہا ہوتا ہے، وہ حالات پیدا کر رہا ہے۔ جی بالکل، اور یہی ٹیکنیک سماجی شعبوں میں بھی اتنی ہی مؤثر ہے۔ کتاب میں خواتین کے حق کے رائے دہی یعنی سفرج کی تحریک کا ذکر ہے۔ ہاں وہ بھی ہے۔ یہ کامیابی اچانک نہیں ملی تھی، یہ دہائیوں کی منظم کوششوں کا نتیجہ تھی، جس میں پیمفلیٹ، جلسے، تقاریر، لابنگ اور میڈیا کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ آہستہ آہستہ رائے عامہ کو ہموار کیا گیا اور بالآخر سیاستدانوں کو قانون سازی پر مجبور ہونا پڑا۔ تو ہم نے دیکھا کہ رائے کیسے بنتی ہے اور پروپیگنڈا کیسے کام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے انجن پر، یعنی نفسیات، میڈیا اور قیادت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ برنیز کے مطابق یہ تینوں چیزیں مل کر کیسے کام کرتی ہیں؟ یہ ایک تکون یعنی ٹرائنگل کی طرح ہے۔ تینوں کونے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اچھا۔ سب سے پہلے قیادت یعنی نادیدہ حکومت۔ یہ لوگ انسانی نفسیات کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، جیسا کہ فرائیڈ اور دوسرے ماہرین نفسیات نے بتایا، کہ عوام منطق سے زیادہ جذبات، علامتوں اور پہلے سے رائج خیالات پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کلیشیز پر۔ جی، گروہی ذہن انفرادی ذہن کی طرح تجزیہ نہیں کرتا، بلکہ محسوس کرتا ہے، عادات پر عمل کرتا ہے اور اپنے لیڈر کی پیروی کرتا ہے۔ اور میڈیا اس تکون کا دوسرا کونا ہے جو ان نفسیاتی محرکات کو عوام تک پہنچانے کا تیز رفتار ذریعہ ہے۔ بالکل۔ برنیز کے زمانے میں اخبار، ریڈیو اور فلم طاقتور اوزار تھے۔ آج ہمارے پاس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہے جو اس عمل کو 1000 گنا زیادہ تیز اور مؤثر بنا چکا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ پلیٹ فارمز صرف معلومات نہیں پہنچاتے، یہ ہمارے لیے حقیقت کی تصویر بناتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا اہم ہے، کس کے بارے میں سوچنا ہے، اور اکثر یہ بھی کہ کیا سوچنا ہے۔ جی۔ اور پھر تیسرا اور سب سے اہم کونا ہے قیادت کا، جو ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ برنیز کے مطابق ایک حقیقی لیڈر وہ نہیں جو عوام کی ہر خواہش کے پیچھے بھاگے، وہ عوام کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ عوام کے اندر موجود غیر واضح خواہشات اور مبہم جذبات کو سمجھتا ہے اور پھر پروپیگنڈا کے ذریعے ان خواہشات کو ایک واضح، ٹھوس شکل دیتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ عوام کی پیروی نہیں کرتا، وہ عوام کے ذہن کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتا ہے۔ بالکل۔ وہ ایک حالات پیدا کرنے والا ہے۔ جب آپ یہ بتا رہے تھے تو میرے ذہن میں آج کی سیاسی پولرائزیشن کا خیال آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ برنیز کا پلے بک آج بھی حرف بحرف استعمال ہو رہا ہے۔ دونوں طرف کے لیڈرز اپنے حامیوں کے غصے اور خوف جیسے جذبات کو ایک شکل دیتے ہیں، میڈیا کے ذریعے اسے بڑھاتے ہیں اور پھر خود کو اس مسئلے کے واحد حل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا مشاہدہ ہے۔ یہ سوچ کر کچھ خوف سا آتا ہے، لیکن کیا برنیز کے نزدیک یہ سب کچھ برا ہے یا وہ اسے معاشرے کے لیے ضروری سمجھتے تھے؟ یہ ان کے نظریے کا سب سے متنازع پہلو ہے۔ برنیز کے مطابق یہ پورا نظام جدید بڑے پیمانے پر چلنے والے معاشرے کے ہموار کام کے لیے نہ صرف مفید ہے بلکہ بالکل ضروری ہے۔ ضروری؟ جی ضروری۔ ان کا خیال تھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان تعاون، پیداوار اور کھپت کا پیچیدہ نظام صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کی رہنمائی کی جائے، جب ان کے انتخاب کو محدود کیا جائے اور جب ان کی کوششوں کو ایک سمت میں منظم کیا جائے۔ یعنی افراتفری سے بچنے کے لیے یہ نادیدہ حکومت ضروری ہے؟ ان کے نزدیک یہ کوئی سازش نہیں بلکہ ایک بڑے معاشرے کا منطقی نتیجہ ہے۔ ایک گاؤں میں شاید سب لوگ مل کر فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن 20 کروڑ لوگوں کے ملک میں ایسا ممکن نہیں۔ صحیح بات ہے۔ معاشرہ سینکڑوں، ہزاروں گروہوں پر مشتمل ہے، ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں۔ پروپیگنڈا وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے جمہوریت اپنی اجتماعی سوچ کو منظم کرتی ہے، اسے آسان بناتی ہے اور تعطل سے بچتی ہے۔ اس کے بغیر ان کے خیال میں ہر طرف الجھن اور افراتفری ہوگی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس نظام پر افسوس کرنا یا اسے برا سمجھنا غیر معقول ہے؟ جی ہاں، ان کا موقف ہے کہ یہ نظام موجود ہے، چاہے ہم اسے پسند کریں یا نہ کریں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ پروپیگنڈا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں،
کیونکہ یہ تو ہر حال میں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ کاروبار اپنی مصنوعات بیچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سیاست دان ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور سماجی تنظیمیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اسے کس طرح استعمال کیا جائے اور کیا اس کے لیے کوئی اخلاقی ضابطہ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ اخلاقی ضابطہ کی بات خود ایک پروپیگنڈا نہیں؟ کیا ایک پبلک ریلیشنز کونسل جسے ایک بڑی کارپوریشن یا سیاسی جماعت پیسے دے رہی ہے واقعی عوامی مفاد کا خیال رکھ سکتا ہے؟ یہ بالکل وہی سوال ہے جو برنیز کے ناقدین اٹھاتے ہیں۔ برنیز خود اس کتاب میں ایک ایسے اخلاقی ضابطے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق ایک ذمہ دار پبلک ریلیشنز کونسل کا کردار دوہرا ہے۔ وہ صرف اپنے کلائنٹ کا نمائندہ نہیں بلکہ وہ عوام کی رائے کا نمائندہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک پل کی طرح ہے؟ جی، ایک پل کی طرح۔ اسے اپنے کلائنٹ کو سمجھانا چاہیے کہ عوامی مفاد کیا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو نظریہ یا پروڈکٹ وہ پیش کر رہا ہے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ البتہ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ عملی طور پر ایسا کتنا ممکن ہے جب آپ کی تنخواہ ایک مخصوص مفاد سے وابستہ ہو۔ ایڈورڈ برنیز کی کتاب پروپیگنڈا پر ہماری 6 حصوں پر مشتمل سیریز کا یہ اختتام ہے۔ ہم نے ان کے پیش کردہ نظریات کا گہرائی سے جائزہ لیا ہے کہ کس طرح عوامی رائے کو منظم کیا جاتا ہے اور جدید معاشرے کو ایک نادیدہ حکومت چلاتی ہے۔ اور اس پوری بحث کا مقصد پروپیگنڈا کے استعمال کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کے طریقہ کار اور جدید معاشرے میں اس کے کردار کو سمجھنا تھا، جیسا کہ برنیز نے اسے تقریباً 1 صدی پہلے بیان کیا تھا۔ ان کا کام ہمیں ایک طاقتور یاد دہانی کرواتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی معلومات، رجحانات، فیشن اور سیاسی آرا اکثر بے ساختہ نہیں ہوتی، بلکہ شعوری اور منظم کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس علم سے لیس ہو کر ہم معلومات کا زیادہ تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی خاص خیال کہاں سے آ رہا ہے، اسے کون فروغ دے رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ جی۔ کسی نتیجے پر پہنچنے یا فیصلہ سنانے کے بجائے بیداری پیدا کرنا ہی اس سیریز کا بنیادی مقصد تھا۔ اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ مائنڈ ورس کے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ علم کی دنیا کو کھوجنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ خدا حافظ۔